ٹھیک ہے. آغاز کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين یا رب العالمین. جیسا کہ عماد بھائی نے تعارف کروا دیا ہے کہ میرا جو تعلق ہے وہ دی ریوائول انسٹیٹیوٹ ہے، بیسیکلی جو مین آرگنائزیشن ہے اسی کا پھر ایک میڈیا ونگ بھی ہے، دی ریوائول میڈیا، جس کے ذریعے سے جس کا مقصد انفارمل ایجوکیشن ہے، اور دی ریوائول انسٹیٹیوٹ جو اس کا مقصد ہے فارمل ایجوکیشن ہے. اور یہ دونوں جو ہیں یعنی یہ پھر لنک ہیں دی ریوائول اوور آل جو موومنٹ ہے اس کے ساتھ. میں جو ہوں اس سیٹ اپ کا پریزیڈنٹ ہوں اور فاؤنڈنگ بورڈ ممبر بھی ہوں. اور بیسیکلی یہ جو ہم سیشن شروع کر رہے ہیں اس کا تعارف انشاءاللہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا. ٹاپک جیسا کہ آپ کے سامنے آ چکا ہے وہ ہے ایمانیات، اور بیسیکلی ہم ایکسپلور کریں گے کہ ایمان ہے کیا، تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آخر اس ٹاپک کی ضرورت کیوں ہے، ہمیں یہ جو ٹاپک ہے اسے کیوں اچھی طریقے سے سمجھنا ہے. تو اس کا ایک پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ بحثیت قوم جو ہیں اس وقت زوال کا شکار ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 19ویں صدی مسلمانوں کے لیے جو ہے کوئی اچھی خبر نہیں لے کے آئی. 19ویں صدی میں مسلمانوں کی جو بیشتر جو طاقتیں تھیں یا جو پاور سینٹرز تھے وہ کلونیل راج کے تحت چلے گئے تھے. یعنی کلونیل جو تھے انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا مسلم ورلڈ. اس سے پہلے امت مسلمہ جو ہے وہ اسی کا راج تھا پوری دنیا میں. تقریباً 1200 سال تک ہم نے پوری دنیا پر حکومت کی، لیکن 19 سینچری میں یہ جو پوزیشن تھی ہم سے چھن گئی. اور اس کا جو سمجھ لیں کہ کلائمیکس تھا وہ خلافت عثمانیہ کا سقوط تھا، جو کہ 1924 میں اس کو جو ہے ڈیمولش کر دیا گیا، abolish کر دیا گیا، اور اس کی جگہ پہ پھر جو ہے سیکولر ترکی کی بنیاد رکھ دی گئی. اور اس کو abolish کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، مسلمان نہیں تھا. کہنے کو تو مسلمان تھا، ذریعہ بات ہے کمال حضرت ترک، جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرمایا تھا کہ چاک کر دی ترک نادہ نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. تو ہم غلامی کا پھر شکار ہو گئے، براہ راست مغرب کی غلامی میں چلے گئے. اور ظاہری بات ہے جو غلام قوم ہوتی ہے اس کی سوچ اپنی نہیں ہوتی. وہ جو آقا قومیں ہوتی ہیں نا وہ پھر جو سوچ مسلط کر دیتی ہیں غلام قوموں کے اوپر، وہی سوچ پھر ان کی بن جاتی ہے. جس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ ایک تو غلامی کی وجہ سے بھی ہم اپنے ان نظریات سے دور ہو چکے تھے. دوسرا یہ کہ جو ہمارے اوپر آقا قومیں تھیں انہوں نے آ کر پھر ہمارے دین کو سمجھا. ظاہری بات ہے کہ ہمارے اوپر جب انہوں نے حکومت کو مسلط کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارا جو نظریہ ہے، ہماری جو آئیڈیالوجی ہے، اس کے اندر ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں اسٹرینتھن کر سکتی ہیں بحیثیت قوم. تو انہوں نے اس کو بھی سمجھا، اور سمجھ کر پھر جو ہے اس کے اندر بھی پھر کنفیوژن پیدا کی اور ٹیڑھ ڈال دی، اس کے اندر جو ہے پرورژنز ڈال دی. یہ بیسیکلی میں ریفر کر رہا ہوں اورینٹلزم، جو ایک بہت بڑی تحریک رہی ہے، ویسٹ ہی کی سرپرستی میں تحریک چلی اور آج تک جاری ہے. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کے جو بھی اسکالرس تھے انہوں نے اسلام کو سمجھا اور سمجھ کر پھر اس کے اندر وہ پروویژن جو ہیں وہ ڈالیں تاکہ آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو جو بھی دین سکھایا جائے وہ اس کا پیور ورژن نہ ہو. تو آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دین کا ہر تصور جو ہے وہ پرورٹڈ ہے، اور دین کا جو سب سے بنیادی تصور ہے یا سیٹ آف کانسیپٹس ہم کہہ لیں، یعنی جو تصورات کا مجموعہ ہے، وہ ایمانیات سے متعلق ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی بھی قوم کھڑی ہوتی ہے وہ اپنے نظریے پہ کھڑی ہوتی ہے.
اور نظریہ جو امت مسلمہ کا ہے وہ اس کے ایمانیات کے اندر جو ہے واضح ہے۔ اب سب سے زیادہ کجی اور ٹیڑھ جو ہے اسی میں ڈالی گئی ہے، اسی لیے اب جب تک ہم اس کجی اور ٹیڑھ کو، اس پرورجن کو درست نہیں کرتے، اس وقت تک ہم پھر اس کے اوپر وہ جو کریکٹر اسلام چاہتا ہے کہ جس قسم کا کردار اسلام بلڈ کرنا چاہتا ہے، وہ پھر ہوگا نہیں، کیونکہ جب بنیادی ٹھیک نہیں ہوگی تو ظاہر بات ہے اس کے اوپر جو بلڈنگ بنے گی اس کے اندر بھی ٹیڑھ ہوگا۔ تو اس وقت یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہم ابھی تقریباً جو ہے 100 سال کہہ سکتے ہیں کہ صحیح معنوں میں ہمارے پر مسلط ہو چکا ہے یہ غلامی کا جو معاملہ، کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بھی تقریباً 150 سال کا یہ وقت بنتا ہے، لیکن 100 سال تو وہ ہیں جو پیدا ہم نظر آ رہا ہے کہ ہم جو ہے اس غلامی میں ہیں۔ اور جو ویسٹرن جو کلونیل پاورز تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ پیچھے دھکیلا، جب 2 عظیم جنگوں کے بعد ان کے پاس وسائل نہیں رہے کہ وہ براہ راست ہم پر حکومت کر سکتی، اس وجہ سے جو ہے انہوں نے آزادیاں دینے پر جو ہے رضامندی تو دے دی، یعنی آزادیاں جو ہیں وہ حاصل ہوگی ہمیں کسی حد تک، لیکن ان کو بھی پتہ تھا کہ یہ آزادیاں کس قسم کی آزادیاں ہیں۔ یہ صرف آزادی اس حد تک تھی کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ٹھیک ہے ہم ایک آزاد نیشن ہے، لیکن ایکچولی یہ آزادی نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ ذہنی غلامی ہے ابھی بھی، اور ویسے بھی ہماری جو بھی وسائل ہیں وہ انہی کے ہاتھ میں ہیں، اور ہماری جو بھی معیشت ہے وہ انہی کے اشاروں پر چلتی ہے۔ تو یہی بات ہے کہ آج بھی ہم غلام ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ تو اب اس سچویشن سے اگر ہمیں نکلنا ہے، یا کسی بھی قوم کو اگر اس سچویشن سے نکلنا ہو جس سچویشن میں وہ موجود ہو، خاص طور پر غلامی کی جو سچویشن ہوتی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلا یہ کام ہوتا ہے کہ پہلے ذہنی غلامی کو وہ ختم کرے، کیونکہ ذہن کی غلامی ختم ہوگی تو پھر اس کے بعد جو فزیکلی غلامی مسلط ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اگر ذہن ہی غلام ہو تو ظاہر بات ہے پھر اس کے بعد کوئی اور راستہ نہیں ہوتا اس قوم کے لیے کہ وہ اس پستی کی سچویشن سے نکل سکے۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بھی گلہ کیا تھا نا اس قوم سے، کہ وہ فرماتے ہیں لیکن مجھے پیدا کیا اس دیس میں تو نے جس دیس کے بندے ہیں غلامی پر رضا مند۔ یعنی یہاں پہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم غلام ہیں، بلکہ غلامی پر راضی ہیں، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم غلام ہیں، اور اس لیے ہمارے اندر کوئی ول ہی نہیں ہے، کوئی ارج نہیں ہے کہ ہم اس غلامی سے نکل سکیں۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے، اور انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی روشنی میں بھی اس کو دیکھیں گے کہ سب سے بنیادی چیز جس کو ہمیں فوکس کرنا ہے وہ ہماری ایمانیات ہی ہیں۔ اور اگر ہم ایمان کو کریکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، ایمان اور اس سے متعلق دیگر تصورات کو، تو پھر یہ ہمارے لیے ممکن ہو سکے گا کہ ہم پھر جو اسلامک کریکٹر بلڈنگ ہے، اسلامی کردار سازی ہے، اس کی طرف بھی آگے بڑھ سکیں۔ ہمارے ہاں اس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوتی۔ کردار سازی اس طریقے سے نہیں ہو سکتی کہ آپ بس پرسنالٹی ٹریٹس جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیں کہ بھی اس میں مرد مومن کے جو بھی ٹریٹس ہیں وہ یہ ہوتے ہیں، یہ اس کے کردار کی خصوصیات ہوتی ہیں، آپ ان کو بڑھاتے رہیں تو اس کے اندر جو ہے آپ سمجھیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اس کا کریکٹر بلند ہو جائے گا، تو یہ خام خیالی ہے۔ جب تک کہ یہ جو بنیاد ہے اس کو درست نہیں کیا جائے گا اس وقت تک جو ہے کردار سازی ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ایک اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اور اس لحاظ سے بھی ہمیں ایمان کو سمجھنا ہے۔ یعنی ایک تو یہ بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آج سب سے زیادہ پرورجن جو ہے وہ ایمان اور اس سے متعلق تصورات کے اندر ہی پائی جاتی ہے، تو اس لیے کوشش ہماری ہوگی کہ سب سے پہلے ہم ان پرورجنس کو دور کریں، تاکہ یہ وہ جو کانسیپٹس ہیں ایمان سے متعلق وہ اسی طریقے سے مؤثر بن سکیں، اسی طریقے سے ان کی تاثیر ہو سکے جیسا کہ 1400 ایئرس پہلے تھی۔ اور یہ بیسیکلی ایمان سے متعلق تصورات ہی تھے نا جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی جو ہے کایا پلٹ دی تھی۔ وہ جو عام بکریاں چلانے والے چرواہے تھے یا کچھ تاجر تھے، ان کے اندر وہ کون سی روح جو ہے ڈال دی گئی تھی کہ وہ پوری دنیا کے حاکم بن گئے۔ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہ توحید کبھی، اب کیا ہے فقط مسئلہ علم الکلام۔ تو اب علم الکلام کی ایک بحث بن کے رہ گئی ہے، لیکن ایک زمانے میں توحید بہت بڑی قوت تھی، اسی کی بنا پر جو ہے ہمیں پوری دنیا میں جو ہے وہ اتھارٹی اور حکومت نصیب ہوئی تھی۔ تو اس لحاظ سے تو ہمیں اس کو سمجھنا ہی ہے، لیکن دوسرے ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے، وہ یہ کہ ایمان ہمارے لیے سب سے بڑی متاع بھی ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں بڑی خوبصورت
ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، اس میں اللہ تعالیٰ یہ ہم سے وصیت کرتے ہیں، یعنی جیسے ایک باپ اپنے بچوں کو وصیت کرتا ہے نا دنیا سے جاتے ہوئے، تو اسی طریقے سے اچھا یہ جو ہے اس طرح کی نصیحت یا وصیت اس کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی ہے، لیکن یہ جو وصیت تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کی تھی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں سے کی تھی۔ اب اس کا ذکر آتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 میں، اللہ فرماتے ہیں وصا بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنیہ، اور یعنی جب ہم نے جو ہے جو وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی کہا کہ یا بنیہ اے میرے بچوں ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہیں جو ہے دین میں جو ہے فضیلت عطا کی ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھو تمہاری موت نہ آئے مگر اسی حالت میں کہ تم مسلمان، یعنی یہ بات یاد رکھنا آخری وصیت کر رہا ہے ایک باپ، خاص طور پہ وہ باپ جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے خلیل کہا ہے ابراہیم علیہ السلام، اور پھر جو یعقوب علیہ السلام جو ہے انہوں نے بھی اپنے بچوں کو نصیحت کی کہ دیکھو تو تمہاری موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو بالکل اسی طریقے سے اللہ نے پھر ہمیں جو ہے وصیت فرمائی بالکل بالکل انہی الفاظ کے ساتھ، سورہ آل عمران جو ہے جو کہ جوڑا ہے سورہ بقرہ کا، تو اس میں بالکل وہی الفاظ دہرائے، لیکن اس دفعہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ جو ہے مخاطب ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو حق کا تقاتی، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نہیں موت ہے تمہیں سوائے اس کے کہ تم اسلام کی حالت میں ہو، یعنی سب سے بڑی متاع ہمارے پاس اگر ہے تو وہ اسلام ہی ہے، کیونکہ اسلام ہے اگر ہے ہمارے پاس، اور اگر ہم شرک سے بچے ہوئے ہیں تو پھر ہی ہمارے لیے یہ چانس ہے کہ ہم جنت پہ جا سکتے ہیں، یعنی اگر گناہ گار بھی ایک مسلمان ہے نا، اس سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں لیکن اس نے شرک اگر نہیں کیا تھا، اس کا ایمان ٹھیک تھا، تو اس کے لیے یہ بہت بڑی نوید ہے کہ وہ جہنم میں اپنی ٹرم پوری کرنے کے بعد جنت میں جا سکتا ہے، کتنی بڑی دولت ہے یہ، لیکن کسی کا اگر ایمان خراب ہو گیا، کسی کی یہ بنیاد جو ہے درست نہیں ہے، تو پھر وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو سب سے بڑی متاع ہمارے پاس اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے، یا ہمارے پاس یا پھر ہمارے بچوں کے پاس، اس لیے سب سے زیادہ فکر بھی اسی متاع کی ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے نا، جس نے یہ شہادت دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر وہ بندہ اس میں بغیر شک کیے اپنے رب سے تعمیر ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کنفرمیشن، تو یہ سب سے بڑی متاع بھی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر دین کا اولین تقاضا بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے جب خطاب فرماتے ہیں اور ہمیں ہمارے لیے جو بھی رسپانسبلٹیز ہیں ان کو واضح کرتے ہیں ہمارے سامنے، تو سب سے پہلی رسپانسبلٹی یہی ہے، اور یہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو کہ ہم نے اپنے رسول پر نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ کتاب جس سے پہلے نازل ہوئی، ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، جو بھی جس نے بھی کفر کیا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کا اور ملائکہ کا اور کتب کا اور رسولوں کا علیہ السلام، والیوم الآخر، اور جو آخرت کا دن ہے اس کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑ گیا۔ تو اس لحاظ سے بھی ایمان کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے کہ یہ دین کا اولین تقاضا ہے، یہ سب سے بڑی متاع ہے ہمارے لیے اور ہمارے آگے بچوں کے لیے بھی، جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ یہ ہمارے لیے بھی اس کی زیادہ امپورٹنس اسی لیے رہنی چاہیے، اور اپنے بچوں کے حوالے سے بھی اس کی امپورٹنس ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اس سے بڑی متاع، اس سے بڑی اور کوئی پوزیشن جو ہے ہمارے پاس نہیں۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ہے، جس بیک گراؤنڈ میں ہم جس کانٹیکسٹ میں ہم یہ ساری ڈسکشن اب کریں گے انشاءاللہ، تو یہ ڈسکشن سرکل جو ہے اس کا جو شیڈیول ہے وہ اس طریقے سے ہوگا کہ ہم جو ہے حقیقت ایمان سے شروع کریں گے، جیسا کہ آج اس کا پہلا سیشن ہے، پھر ایمان باللہ کو ہم سمجھیں گے، ایمان بالآخرہ، ایمان بالکتاب، خاص طور پہ ایمان بالقرآن کے حوالے سے ہم بات کریں گے، ایمان بالرسالت، ایمان بالملائکہ اور ایمان بالقدر، یہ ایمانیات ستہ کہلاتی ہیں۔ تو یہ پورے جو 6 ایمان کے کانسیپٹس ہیں ہمارے مین، ان سب کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، ان میں جو موجود کجی اور ٹیڑھ ہے اس کو دور کریں گے، اور اس کی جو انٹلیکچوئل بیسس ہے وہ ہم واضح کریں گے۔ یہ بالکل 10 ہفتے اس کا جو ہے دورانی ہے، لیکن ہم نے اس کو ریلیکس رکھا ہے کیونکہ ایک ڈسکشن سرکل ہے، اور یہاں پہ انشاءاللہ جیسا کہ ہم آگے واضح بھی کریں گے کہ اس میں ہم نے اسے انٹریکٹیو رکھنا ہے، اور ایک کانسیپٹ کی شکل میں ڈیوائڈ کیا ہے ہم نے اس کو، تو ہر کانسیپٹ کے بعد پھر ہم اس کو ایک ڈسکس بھی کریں گے، آپ بھی اس میں انوالو ہو سکتے ہیں، بلکہ آپ کبھی بھی جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو اگر آپ کو کسی کو بات سمجھ نہیں آتی تو اب اسی وقت جو ہے مجھے روک سکتا ہے اور کویشچن پوچھ سکتا ہے،
تو بالکل یعنی اس کو ہم نے ایک اسی لیے ذرا کیجول رکھا ہے اور انٹریکٹیو ہم نے اسے رکھنا ہے. یعنی آپ نے بھی اسی طریقے سے کنٹریبیوٹ کرنا ہے جیسے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. لیکن ڈیفینیٹلی ہاں لیڈ تو میں ایسے کروں گا ڈسکشن کو, لیکن یہ ہے کہ آپ کو بالکل جو ہے پورا حق ہے کہ جس وقت بھی آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے, اگر کوئی کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی طرف سے تو آپ ضرور جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے. تو اس لیے ہم نے اس کو ریلیکس رکھا ہے. ویسے تو یہ تقریباً 2 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے, لیکن ہم نے 3 مہینے تک کا ٹائم رکھا ہے تاکہ ہم اس کو آرام سے جو ہے چیزوں کو زیر بحث دیکھ لیں. اچھا اس کے بعد ہاں اس میں آپشن ہے ای ٹیسٹ وغیرہ جو ہے ہم کریں گے. اس میں کوئز وغیرہ بھی ہیں, وہ آپ سے شیئر ہو جائیں گے اگر آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, اور کوئی بندہ اگر مزید اچھے طریقے سے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو پرکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے جو ہے اسائنمنٹس بھی کچھ ہوں گی, لیکن یہ آپشن ہوں گی, اگر آپ چاہیں تو ان کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ ساتھ ساتھ جو ہے اپنی انڈرسٹینڈنگ کو ٹیسٹ بھی کرتے رہیں. حاصلات کیا ہیں جی, کیا ہم چاہتے ہیں ڈسکشنز کے ذریعے سے کیا اچیو ہونا چاہیے. یعنی اگر ہم یہ 2 یا 3 مہینے جب تک بھی یہ ڈسکشن سرکل چلے گا ہمارا, تو اس کے بعد ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ ایمان اور اس سے مختلف گوشوں کی گہری تفہیم حاصل ہوگی آپ کو. یعنی اس کے ذریعے سے آپ کو ایمان اور اس سے جو مختلف اس کے ٹینٹس ہے اس کے بارے سے ڈیٹیل انڈرسٹینڈنگ آپ کو حاصل ہو جائے گی. ایمان ایسی عقلی بنیادیں ہیں, ان کی جو انٹلیکچوئل بیسس ہے اس سے بھی آپ کو شناسائی حاصل ہوگی. اور ہم یہ واضح کریں گے کہ ایمان عام طور پہ جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں, اور بیسیکلی تو ایمان کے لفظ تو ہمارے زبانوں پہ ویسے کم ہی ہوتا ہے, زیادہ تر ہم فیتھ اور بلیف کی بات کرتے ہیں, تو اس میں یہ بات ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے ہمارے کہ ایمان تو عقل سے کوئی ثابت نہیں ہو سکتا, عقل وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن یہ بات بالکل غلط. اسلام کا تصور ایمان بالکل اس سے برعکس ہے. اللہ تعالیٰ تو خود جو ہے چیلنج کرتے ہیں کہ ان غیر مسلموں کو کہ تم اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے. پھر الحاد و تشکیک کے اس دور میں, یعنی یہ جو اگنوسٹسزم کا زمانہ ہے, ایتھیزم کا زمانہ ہے, اور دیگر قسم کے الحاد پھیلے ہوئے ہیں, اس دور ایمانی حقائق سے متعلق شکوک و شبہات کا ازالہ ہوگا انشاءاللہ. جو اس کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگز ہیں یا کنفیوژنز ہیں وہ دور ہوں گی آپ کی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ جب یہ چیزیں اگر مطلب دور ہو جائیں گی, شکوک و شبہات ایمان کے متعلق دور ہو جائیں گے, اور اس کی انٹلیکچوئل بیسس سے آپ کو شناسائی حاصل ہوگی, تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اور جیسا کہ ہمارا ایکسپیرینس بھی ہے پاسٹ ان سیشنز کو کنڈکٹ کرنے کے حوالے سے, کہ آپ کے عمل و کردار کی اصلاح ہوگی انشاءاللہ. اس کا اوپر ایک مثبت اس کا ایک امپیکٹ ہوگا, آپ انشاءاللہ سے محسوس کریں گے انشاءاللہ. تو یہ جی اب ہم یعنی جو تعارف آپ کے سامنے آ گیا, اس پہ کوئی ڈسکشن ہے, کوئی کوشچن ہے کسی کا تو ضرور. جی مدثر بھائی, اس میں ایک چیز آپ نے بڑی زبردست مینشن کی ہے, وہ ہے اورینٹلزم کے حوالے سے. اس کو ضرور کھولنا چاہیے کہ ہمارے عام آدمی اور ایون پڑھے لکھے طبقے کو اس بہت بڑی عذاب اور مصیبت کا اندازہ نہیں ہے. تو اورینٹلسٹ کون ہیں, ماضی کے اورینٹلسٹ کون تھے, آج کے کون ہیں, اور کس کس طرح کی ڈیویشنز ہمیں اصل دین سے دور کرنے کے لیے کی گئی ہیں. اس پہ تھوڑی اگر آپ کے پاس زیادہ ڈیٹیل ان ڈیپتھ بیک گراؤنڈ ہے تو ضرور شیئر کیجیے. جی کورس ہمارا اورینٹلزم کے اوپر تو ہم اتنا ٹچ نہیں کریں گے. ہم یہ ضرور واضح کریں گے کہ پرورژن کس طریقے سے ڈالی گئی. ہاں باقی یہ ہے کہ اس پہ سیپریٹ ہمارا ڈسکشن ہم کر سکتے ہیں کہ اورینٹلزم کی تحریک کیا تھی, اور کس کس طریقے سے اس نے امپیکٹ کیا اسلامک تھاٹ کو. یہ ضرور ہم رضا سے ایک سیشن رکھ سکتے ہیں. اس میں ہم ضرور یہ ہمارا مقصد یہود نے مطلب پہلی صدی ہجری آنورڈ ہی کوششیں شروع کر دی تھی, اور خاص کر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں, خاص کر علماء کی شکل میں جب مختلف یورپینز کو انہوں نے قاہرہ میں انڈلج کرنا شروع کیا, تو یہ تو کوئی 800-900 سال سے عمل چل رہا ہے. لیکن یہ جو ریسنٹ اورینٹلزم کی موومنٹ ہے 200-300 سال والی, اس پہ اگر تھوڑی سی کوئی مین بندے اور مین پوائنٹس ڈائیورجن کے اگر شیئر کر سکتے. چلو انشاءاللہ وہ میں سیپریٹ شیئر کر دوں گا, اور اس پہ ہم کوئی اسپیشل سیشن ضرور رکھ لیں گے. بہرحال ابھی تو ہم کوشش ہی کریں گے کہ اس کا امپیکٹ ایمان سے متعلق تصورات پہ ہو, ہم اس پہ بحث کریں. یہ بات بالکل صحیح ہے, اور یہ بڑی عجیب بات آپ کو محسوس ہوگی کہ اورینٹلزم کے خلاف کوئی مسلمان نہیں کھڑا ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک عیسائی کو توفیق دی کہ وہ اس کے خلاف کھڑا ہوا, اور اتنا بڑا ناقد ہے وہ اس کا کہ اس نے پوری اورینٹلزم کی تحریک کی بنیادیں ہلا کے رکھی. ٹھیک ہے, یہ شخص ہے ایڈورڈ سعید, اگر آپ اس کا نام جانتے ہو. تو یہ وہ بندہ ہے جس نے پھر جو اس کی 3 ویوز کا ذکر کیا ہے,
اور تھرڈ ویو تو بھی ریسنٹ ویو ہے جو کہ جس میں مسلمانوں کو ٹیررسٹ قرار دیا گیا اور جو ہے پوری دنیا میں ایک طرح سے مزاج پیدا کیا گیا کہ جو یہودی ہیں ان کے لیے ایک سافٹ اسپاٹ پیدا کیا گیا. تو یہ اس حوالے سے اس کی اتنی بڑی یعنی ایک اکیلا بندہ اتنا اسٹرانگ تھا اس کے خلاف کہ اس کو جو اسرائیلی جو تھے وہ کہتے تھے کہ موسٹ ڈینجرس اسکالر ہے, موسٹ ڈینجرس فلاسفر ہے. تو بہرحال اس پہ بھی بات ہم کریں گے کہ کس طریقے سے ایڈورڈ سعید کی اسٹرگل رہی ہے اس کے خلاف, کیونکہ وہ عیسائی تھا, فلسطینین تھا لیکن عیسائی تھا, لیکن اس نے کافی کچھ لکھا ہے اس کے اوپر, ایکسپوز کیا ہے اس پوری تحریک کو. اور خیر لیکن ہم جیسے بتایا کہ اس ڈسکشن میں ہم جو ہے اس کا امپیکٹ جو ایمان سے متعلق ہوا ہے اس پہ ضرور بحث کریں گے بڑی تفصیل سے, تاکہ آپ کے سامنے واضح ہو سکے کس طریقے سے انہوں نے سمجھا. اور یہ زیادہ تر جو ہے بات ہے برٹش جو راج تھا, فرینچ راج تھا, ان میں جتنے بھی یہ کولونیل پاورز تھیں ان سب نے مل کے یہ تحریک شروع اور بڑے بڑے اسکالرز آپ کو ملتے ہیں جو کہ جنہوں نے باقاعدہ اسلام کو سمجھا, عربک سمجھی, اسلام کی ساری بنیادیں سمجھی, قرآن کی تفسیر سمجھی, حدیث کو سمجھا, اور سمجھنے کے بعد پھر جو ہے وہ ساری پروپیگنڈز جو ہیں ڈالی جن سے آج تک بھی ہم نہیں نکل سکتے. انفارچونیٹلی جو ہماری نئی نسل ہے وہ تو اب اسلام جو پڑھ رہی ہے وہ ہے ہی اورینٹلسٹ ورژن آف اسلام, وہ اس کا اوریجنل ورژن تو اب جو ہے وہ ایکسیسیبل ہی نہیں ہے نا. تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے جس ابھی کسی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا, رضوان سکندر صاحب. جی رضوان صاحب. جی سر, میں یہ پوچھنا چاہوں گا, ابھی آپ نے نام لیا ہے وہ میں سمجھ نہیں پایا, ایڈورڈ سعید, یہ اسپیلنگ کچھ بتائیں گے تاکہ ہم تھوڑا سا ریسرچ کریں. جی ایڈورڈ سعید, SAEED. جی میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں میسج میں. جی جزاک اللہ. چیٹ میں ایڈورڈ سعید. جی ٹھیک ہے. تو یعنی ہمارا حال اس وقت یہ ہے, اب اس سے اندازہ کر لیں کہ ہمیں ہمارے ایڈورڈ جی سوری EDWARD اور لاسٹ نیم ہے ان کا SAEED, ایڈورڈ سعید. سوری. تو انہوں نے بڑی زبردست کتابیں لکھی ہیں اورینٹلزم کے اوپر, آپ پڑھیں آپ کو مزہ آ جائے گا. تو یعنی اس سے اندازہ کریں کہ ہماری پستی کا یہ لیول ہو چکا ہے کہ ہماری تھاٹ کے اوپر جو اتنا بڑا حملہ ہوا اور مطلب ایک پوری تحریک کھڑی کی گئی, ہمارے اندر سے لوگ کھڑے ہی نہیں ہوئے کہ اس کو کنفرنٹ کر سکیں. اور یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے جیسے غیر مسلم کو دی کہ وہ کھڑا ہوا ہے اور اس کے خلاف اس نے ایک مطلب اسٹینڈ کیا. تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم تو یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کنفرنٹ کریں گے ویسٹ کو, لیکن یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہم نے ویسٹ کو کنفرنٹ کیا کرنا ہے کہ ویسٹ نے جو بھی ہمارے پر آنسلاٹ کی ہے ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے, شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کس لیول کا وہ آنسلاٹ ہے اور اس نے کیا کیا امپیکٹ ڈالا ہے. تو پہلے تو اس کو سمجھنے والے نہیں ہیں, مطلب میں صرف اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ اس امپیکٹ کو سمجھنے والے ہمارے ہاں نہیں پائے جاتے, اللہ یہ کہ ہمارے پاس وہ لوگ بھی ہوں جو اسے ریفیوٹ کر سکیں. جیسا کہ ہماری جو ہے تاریخ رہی ہے, ہمارے پاس وہ عظیم اسکالرز رہے ہیں جنہوں نے ویسٹ کی نہ صرف یہ ہے کہ دھجیاں بکھیر کے رکھی یا جو بھی ایلین تھاٹس تھیں ان کو سمجھا تھا, بلکہ ان کی بنیادیں ہلا کے رکھی تھی. یعنی یہی امام غزالی جنہوں نے تحابت الفلاسفہ لکھی تھی, وہ پورے جو اس وقت روب تھا یونانی فلسفہ و فکر کا اس کو اڑا کے رکھ دیا تھا, اس کی بنیادیں ہلا کے رکھی تھی. اور جو ایرسٹوٹل کی لاجک کا جو زور تھا اسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کی جو الرد المنطقین جو ہے اس نے اڑا کے رکھ دیا تھا. تو ہمارے ہاں تو اتنی یعنی شاندار ایک روایت موجود ہے, لیکن آج کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ وہاں پہ کیا کچھ بحثیں چل رہی ہیں. یعنی یہاں یہ معاملہ ہے. تو یہ بھی ہمارا ایک ون آف دا آبجیکٹیوز ہے ریوائول انسٹیٹیوٹ کا کہ ہمیں اس کو ریوائیو کرنا ہے اور ہمیں انیبل کرنا ہے اپنے جو اندر لوگوں کو کہ وہ کم سے کم پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اس پوری تھاٹ کو سمجھے تو صحیح کہ ویسٹ کی تھاٹ ہے کیا, اور اس کی جو آنسلاٹ ہے اس کے وہ کس حد تک اس نے امپیکٹ کر دیا ہماری تھاٹ کو. تو اس کے بعد ہی پھر وہ انیبل ہو سکیں گے کہ وہ پھر اس کی کریکشن کر سکیں گے. تو خیر یہ ضمن بات جو ہے آگے انشاءاللہ اس پہ اسپیشل سیشن ہم کوشش کریں گے رکھیں. ایک محترموں کے لیے ایک کلیریفیکیشن سر کہ سعید کے سپیلنگ SAID ہے, ایڈورڈ SAID سعید. ان کی کافی ساری کتابیں میں نے بلکہ گوگل سرچ کیے تو نکل آئی ہیں, بٹ
سعید کو سیٹ کہتے ہوں SAID. ہاں مطلب وہ ID کے لکھتے ہیں. صحیح. جی جزاک اللہ, وہی نیم نکل رہا تھا, میں سوچ رہا تھا کوئی اور ہے شاید. وہی جی جزاک, جی جی صحیح. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ ہوپ فلی آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا ہوگا کہ آخر ہم ایمان کو کیوں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. ابھی انشاءاللہ مزید واضح ہو جائے گا جب ہم اپنے پہلے ٹاپک کو کھولیں گے, حقیقت ایمان, مزید آپ کے سامنے کلیئرٹی آ جائے گی اس کی. لیکن ہوپ فلی آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا ہوگا کہ ہم نے یہ ٹاپک کیوں سلیکٹ کیا ہے اور اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے. اور یہ ہے کہ آپ کو طریقہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیسے ہم اب جو ہے سیشن کنڈکٹ کریں گے. ایک ڈسکشن, اوپن ڈسکشن سرکل ہے ایک طرح سے, آپ لوگ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور پھر ڈسکس بھی ہم کریں گے. جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے, ایک کانسیپٹ کو جب میں ڈیلیور کر لوں گا تو پھر اب اس کے بعد پھر ڈسکشن ہوگی اس کے اوپر, ہم تاکہ کوشچنز دیں گے تاکہ وہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے. تو اگر یہ کلیئر ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. جی پلیز. ٹھیک. تو سب سے پہلے جو تصور ہے جس کو ہم نے اچھی طرح سمجھنا ہے وہ یہ کہ ایمان دو طرح کا ہے, ایک غیر شعوری ایمان ہے اور ایک شعوری ایمان ہے. غیر شعوری ایمان کیا ہے؟ غیر شعوری ایمان یہ ہے کہ جس میں جو کسی بھی, یعنی یہاں تو خاص طور پہ ہم بات کر رہے ہیں دین اسلام کے حوالے سے, کہ دین اسلام کے بھی جو بھی بنیادی نظریات ہیں اس کی حقانیت کی گواہی اگر دل دے رہا ہے, یعنی دل کے اندر سے ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ بھائی یہ حق ہے, لیکن انٹلیکچولی آپ اس کو ثابت نہیں کر پا رہے یا انٹلیکچولی آپ اس کی حقانیت کو نہیں سمجھ پا رہے, تو پھر اسے ہم غیر شعوری ایمان کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جس کے اندر ایک فیل فیکٹر ہوتا ہے. جیسے اکثر آپ کو پتا ہے کوئی چیز آپ کو شک تو ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ سچ ہے, لیکن انٹلیکچولی آپ اسے پروسیس نہیں کر پا رہے ہوتے, لیکن آپ کو یہ امید ہوتی ہے کہ بالکل صحیح ہوگا. تو یہ چیز جو ہوتی ہے اسے غیر شعوری ایمان کہتے ہیں, یا جسے کہتے ہیں انکانشیس ایمان کہتے ہیں. یہ جو تصور ایمان ہے یہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دی. اور وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد وہی عہد الست ہے جو ہم سب نے کیا تھا. ٹھیک ہے, سب سے جب اللہ تعالیٰ نے عہد دیا تھا, ٹھیک ہے, الست بربکم, ہم سب نے جو ہے یک زبان ہو کے وہاں پہ ہماری ارواح نے کہا تھا قالوا بلا شہدنا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارے رب. تو یہ جو ہم نے ایک گواہی دی تھی عالم ارباب میں کہیں, تو وہ اسی وجہ سے ہمارے اندر جو ہے نا ایک فطرت موجود ہے جس کو, جو کہ لنکڈ ہے ہماری روح کے ساتھ, ہمارے روحانی وجود کے ساتھ. اس کے اندر معرفت الہی یا معرفت دین حق موجود ہے. تو وہ ایک فیل فیکٹر تو ہے ہمارے, ہم سب کے اندر, وہ ہر انسان کے اندر ہوتا ہے. لیکن اگر انٹلیکچولی ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے, انٹلیکچولی ہمارے سامنے وہ دلائل نہیں ہیں کہ جس کی بنا پر ہم اس کی حقانیت کو ثابت کر سکیں, تو ایسا ایمان جو ہے یہ ایگزسٹ کر سکتا ہے. جیسا کہ امت مسلمہ کا اکثریت کا معاملہ ہے کہ اکثریت تو ادھی بات ہے اس لیے مسلمان ہے کہ وہ مسلمان جانے میں پیدا ہو گئی, اور یا پھر یہ ہے کہ وہ ان کو ایک فیلنگ ہے اپنے اندر سے کہ وہ ان کا جو دین ہے جس پر وہ چل رہے ہیں وہ سچا دین ہے. لیکن انٹلیکچولی اگر ہم پوچھے کسی سے کہ بھئی آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ بھئی اسلام ہی سچا دین ہے, تو 99% یا 95% آپ کہہ رہے ہیں, زیادہ 95% تو وہ لوگ ہیں کہ جو اس حوالے سے کوئی جواب دینے سے قاصر ہیں. تو ایسا ایمان جو ہے اسے غیر شعوری ایمان ہم کہہ سکتے ہیں. اور اس طرح کا جو ایمان ہے اس کو بھی تقویت دی جا سکتی ہے, اور اس کو تقویت دینے کے دو ذرائع ہیں, اور یہ امت مسلمہ اس حوالے سے ایک بڑا واضح شعور رکھتی کہ صحبت صالحین اور کثرت اذکار و اعمال. یعنی اگر آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ بیٹھیں گے کہ جو ایمان کے اوپر مطلب ایک مومن ہے, ایک اچھا مسلمان ہے, تو اس کے ذریعے سے, اس کی صحبت سے آپ کا یہ جو ایمان ہے غیر شعوری ایمان یہ بڑھے گا. اس طریقے سے جب آپ اعمال کرتے ہیں, اذکار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, اچھے اعمال کرتے ہیں, تو اس کے ذریعے سے بھی اس طرح کا جو ایمان ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں ظاہری بات ہے وہ پھر فلکچویشن بھی ہے. جب آپ صحبت سے باہر نکلیں گے, جب آپ اعمال ترک کریں گے, تو پھر یہ اس کا ایمان جو ہے اس قسم کا ایمان وہ پھر اس کا لیول نیچے بھی آ جاتا ہے, کیونکہ اس میں انٹلیکچوئل ڈائمینشن موجود نہیں. تو یہ ایمان جو ہے اس کو ہم ڈینائی نہیں کر رہے, یہ ایگزسٹ کرتا ہے, اور یہ بڑی غنیمت ہے کہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے, جس کی وجہ سے انٹلیکچولی اگر ہم دین حق کو اس طرح ثابت نہیں بھی کر پاتے, تب بھی کسی نہ کسی حد تک جو ہے اسلام کے اوپر باقی ہم رہ سکتے ہیں. تو یہ ایک غنیمت ہے, اور یہ ایک فیکٹ بھی ہے کہ اس کی بنیاد وہ روح ربانی ہے جس کے اندر جو ہے
سچے دین کی شناخت موجود ہے، اور وہ عہد رست ہے جس کے ذریعے سے ہم نے اس بات کا اعتراف کیا تھا۔ لیکن یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو قرآن مجید میں ایمان، جس ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پریزنٹ کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم وہ ایمان حاصل کریں، وہ شعوری ایمان ہے۔ اور وہ ایمان وہ ہوتا ہے جس کے اندر نہ صرف یہ ہے کہ دل گواہی دے دین حق کی، دین اسلام کی حقانیت پر، بلکہ عقل بھی گواہی دے، ہماری انٹلیکٹ بھی سیٹسفائی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور آج اس قسم کے ایمان کی ہمیں اشد ضرورت بھی ہے، کیونکہ ہم جس دور میں ہم نے آنکھ کھولی ہے، یہ پوسٹ انڈسٹریلائزیشن جو ہے ایرا ہے، جس کے اندر جو اوقات ہیں ہمارے کام کے وہ اتنے زیادہ ٹف ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس اب وقت کی کمی ہے، کہ ہمارے پاس وہ وقت ہی نہیں ہے کہ ہم صحبت میں جا کے بیٹھے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایمان جو ہے اگر اس کا انٹلیکچوئل ایسپیکٹ جو ہے ہمارے سامنے نہیں بھی ہے تب بھی گزارا چل سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وقت موجود تھا لوگوں کے پاس، پھر ایسی صحبتیں بھی موجود تھیں، یعنی صحبت صالحین کے لیے صحبت بھی تو ایسی اچھی ہونی چاہیے نا، وہ اچھی صحبتیں بھی آج ناپید ہیں، اور وہ وقت بھی ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم نکال کے اپنے آپ کو صحبت کے ساتھ جوڑ سکیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کثرت اذکار و اعمال کا بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو جب یہ معاملہ ہمارے سامنے آ گیا ہے تو اس وجہ سے اب ہمیں لازماً انٹلیکچوئل ایمان کی طرف جانا ہوگا، کیونکہ جو نان انٹلیکچوئل ایمان ہے یا غیر شعوری ایمان ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنے ایمان کے لیول کو برقرار نہیں رکھ سکتے آج۔ دوسرا ایک اور بھی ریزن ہے جسے علامہ اقبال نے واضح کیا تھا کہ آج کا جو دور ہے جس میں ہم بس رہے ہیں، یہ آپ کو پتا ہے سائنٹزم کا دور ہے، اس میں تو یہ بات ہمارے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے، یعنی اس دور میں اس کے یہاں آج کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس سے جو بھی فارغ التحصیل ہوا ہے، جو ہم سب ذرا پتہ ہے اسی سسٹم کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں، یا ایون کہ آج کا جو میڈیا ہے اس کے ساتھ جو جس اٹیچمنٹ کے ذریعے سے ویسٹرن تھاٹ کا انفلوئنس ہمارے اوپر آیا ہے، تو ہم نے سوچنے کی ایک خاص جو ہے عادت ڈیولپ کر لی، جسے اقبال کہتے ہیں کنکریٹ ہیبٹس آف تھاٹ۔ ہماری ہیبٹس آف تھاٹ جو ہیں اب چینج ہو چکی ہیں کہ ہم کسی ایسی شے کو، کسی ایسی بات کو تسلیم ہی نہیں کر پاتے کہ جس کے بارے میں ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی، یعنی عقل جب تک کہ سیٹسفائی نہیں ہوتی کسی معاملے کے حوالے سے تو ہم اس بات کو تسلیم کرنے کے کیپیبل ہی نہیں ہیں۔ تو یہ بھی مسئلہ ہے، دوسرا بڑا مسئلہ ہے آج کے دور کا، اس لیے وی ہیو ٹو گو فار دا انٹلیکچوئل بیسس آف ایمان، ہم صرف غیر شعوری ایمان کے اوپر ریلائے نہیں کر سکتے۔ تو جیسا کہ ہم نے بتایا کہ جو ہے شعوری ایمان وہ ہے کہ جس کے اندر انٹلیکٹ بھی اس کی گواہی دے اور روح بھی، یعنی جو قلب ہے وہ بھی گواہی دے، یعنی ایک فیلڈ فیکٹر بھی ہمارے اندر رہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ دین حق ہے، لیکن انٹلیکچولی بھی بالکل ہمیں پتہ ہو کہ یہی سچا دین ہے، اس کے علاوہ اور کوئی سچا دین نہیں ہے۔ اب اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ جو اس کی وجہ سے جس دور میں ہم ہیں، اور جیسا کہ میں نے ذکر بھی کیا کہ اس کے اندر دو بڑے مسائل ہیں نا، ایک تو یہ کہ پوسٹ انڈسٹریلائزیشن جو ایرا ہے اس کے ہمارے پاس اوقات بہت ٹف ہو چکے ہیں، ہمارے پاس اب وقت نہیں ہے کہ ہم صحبت صالحین میں بیٹھیں اور ہم کثرت اذکار و اعمال کریں، اور نمبر دو کہ ہم جس دور میں آنکھ ہم نے کھولی ہے وہ دور ہی ریشنلزم کا دور ہے، وہ سائنٹزم کا دور ہے، جس کے اندر ہماری ہیبٹ آف تھاٹ ہی یہ بن گئی ہے کہ ہم کسی پہ ٹرسٹ کر ہی نہیں سکتے، ہم جب تک کہ جس چیز کو انٹلیکچولی ایسیس نہ کر لیں ہمارے دل میں وہ بات اترتی نہیں۔ تو ان وجوہات کی بنا پر ایک ہم کرائسس سے گزر رہے ہیں، ویسے مجموعی امت مسلمہ جو ہے کرائسس سے گزر رہی ہے، جو کہ جسے ہم ایمان کا کرائسس کہہ سکتے ہیں، کہ غیر شعوری ایمان کے جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے ایمان ایک خاص سطح سے اوپر بڑھ نہیں پا رہا، اور یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ کردار ڈیپینڈ کرتا ہے ایمان کے اوپر، ایمان جتنا مضبوط ہوگا، جتنا بلند سطح پر ہوگا، اتنا ہی کردار بلند ہوگا۔ تو اب کیونکہ ہم یہ رلائے کر رہے ہیں غیر شعوری ایمان کے اوپر اور اس کی سورسز جو ہیں وہ ناپید ہو چکی ہیں، تو ہمارا جو لیول آف ایمان ہے وہ خاص سطح سے اوپر نہیں بڑھ پا رہا، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ جو کردار ہے وہ بھی خاص سطح سے اوپر نہیں بڑھ پا رہا، ٹھیک ہے، یعنی کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ لیول آف ایمان ہم اچیو نہیں کر پا رہے جو اس کردار کو جنریٹ کر سکے، جو کردار جس کا ذکر قرآن و سنت میں موجود ہے۔ اور اب ہم جب ان کرداروں کی بات کرتے ہیں تو ہم تو خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو وہ اتنا مشکل دین، تو خیر ہم کیسے اس کو فالو کریں گے؟ تو یعنی ہمارے اندر خود ہی ایک غیر یقینی کی کیفیت ہے کہ پتہ نہیں یہ لیول آف جو فیکٹر ہے جس کا ذکر قرآن و سنت میں ملتا ہے، آیا وہ ہم سے بھی مطلوب ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ تو جی بھی نہیں ہم کر پا رہے۔ تو یہ ڈیفیسٹ ہے ایمان کا، جس کی وجہ سے کردار کا ڈیفیسٹ پیدا ہو چکا ہے۔ تو اب اس ڈیفیسٹ کو ختم اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو ظاہری بات ہے ہمیں we have to rely on the intellectual basis of ایمان in addition to the non intellectual basis جو کہ موجود ہے
روح ربانی کے ہونے کی وجہ سے. تو دونوں کو جب ہم ساتھ کنسیڈر کر لیں گے, دونوں سورسز آف جو ایمان ہیں ان کو ہم اگر انٹیپ کر لیں, ٹھیک ہے, تو پھر یہ ہے کہ وہ ہمارے سامنے ہمارے لیے جو ہے وہ لیول آف ایمان جو ہے جس کو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ اچیو کر پائیں گے. ادروائز یہاں پہ کیا ہو گیا ہے کہ وقت کے ساتھ ایفرٹس بہت ہوئی ہیں, ایمان کی ریجوینیشن کی یا ایمان کو بڑھانے کی بڑی ایفرٹس ہوئی ہیں, آپ سب جانتے ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ ساری کی ساری ایفرٹس جو ہیں وہ ایک خاص سطح سے اوپر جو ہے ایمان کے لیول کو نہیں لے جا پائیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ جب ایک ایفرٹ ہو رہی ہو کسی کام میں کرنے کی اور وہ کام نہ ہو پائے تو پھر بیسیکلی ایک اور کرائسس جو ہے اس سے دوچار ہونا پڑتا ہے. وہ کیا کہ اسٹینڈرڈز ہی پھر جو ہے ہم گرا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں پلے بھی لیں, کوئی مسئلہ نہیں, تھوڑا بتا دیں کہ ایمان کو بڑھانے کی کیا میجر ایفرٹ ہوئی ہیں. جی جو بھی ہماری ساتھ ایک تو بڑی ایفرٹ تو ابھی بھی چل رہی ہے, جیسے تبلیغی جماعت کی ایفرٹ ہے, اس کے علاوہ اصلاحی جتنی بھی ایفرٹس ہیں خانقاہی نظام کے تحت جو ایک ایفرٹس ہوتی رہی ہیں ہمارے ہاں, تو اس طرح کی جو ایفرٹس ہیں جو کہ جس کا تعلق ہے ٹوٹلی وہ نان انٹلیکچوئل ذرائع کے ذریعے سے ایمان کو بڑھانے کی وہ کوششیں ہیں نا, جس کے اندر آپ کو صحبت میں بیٹھنے کی تلقین دی جاتی ہے. یہ تبلیغی جماعت بھی کہتا ہے کہ آپ صحبت میں نکلیں, وقت لگائیں زیادہ صحبت کے اندر, ایسے ماحول میں رہیں 40 دن تک یا 4 ماہ تک جس میں آپ اللہ کو یاد کریں گے, آپ کثرت اعمال کریں گے, تو اس کے ذریعے سے ایمان بڑھے گا اور بڑھتا بھی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ذریعہ بات ہے کہ وہ کس حد تک, اب آپ وہاں پہ چلے گئے تو بھی ایمان بڑھ گیا, واپس آئے تو پھر وہی اسی طرح اسی لیول پہ آ جائے گا. تو اس طرح کی جو ایفرٹس تھیں جو پوری امت مسلمہ میں ہوئی ہیں پچھلے 100 سالوں میں, ان کا اس سے وہ رزلٹ نہیں نکل سکا. اس کی وجہ سے پھر جو ہے ہمارے اندر یہ ایک غیر یقینی کی ایسی کیفیت پیدا ہوئی, ہم نے وہ سٹینڈرڈز ہی گرا لی ہیں. آپ کہتے ہیں یار وہ کردار چلو وہ تو اس زمانے کے لیے تھا, اب یہ جو کردار ہے اتنا بھی اچیو ہو جائے بہت ہے. یعنی اب ہمارا یہ موقف بن گیا ہے اور ایک حد تک کنسسٹنٹ آتا ہے پوری دنیا میں, پوری امت مسلمہ میں, یار وہ تو کردار تو اب چھوڑ دیں, مطلب وہ کہاں سے ہم اچیو کریں گے. تو اب وہ لیول ہی گرا, کردار ہی کا جو لیول ہے وہ گر گیا, سٹینڈرڈز ہی جو ہے کمپرومائز ہو گئے. اور وہ پتہ ہے جب سٹینڈرڈز کمپرومائز ہونا شروع ہو جائیں تو پھر ایک بڑی بیماری لگ جاتی ہے اس قوم کو, جس قوم کے اندر سٹینڈرڈز کمپرومائز ہو جائیں, جس سے ہم کہتے ہیں کہت الرجال, یعنی اس قوم کے اندر عظیم لوگ پیدا ہونا بند ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیڈرز پیدا ہونا بند ہو جاتے ہیں, کیونکہ سٹینڈرڈز ہی گر گئے نا. دیکھیں سٹینڈرڈز وہ ہوتے ہیں کہ جو قوم کے استاد, قوم کی مائیں, قوم کے باپ, قوم کے بڑے وہ بچپن سے جو ہے ذہنوں میں ڈالتے ہیں کہ یہ کردار ہے بھائی, یہ ہم نے یہاں تک یہ اچیو ہم نے کرنا ہے. تو جب ایسے سٹینڈرڈز جو ہے ان کی تعلیم و ترویج اس لیول پہ ہو رہی ہو تو پھر عظیم لوگ پیدا ہو ہی جاتے ہیں. لیکن جب سٹینڈرڈز ہی کمپرومائز ہو جائیں تو ظاہر بات ہے اب وہ لیڈر پیدا بھی ہو جائے ہمارے درمیان تو وہ اس جو ہے ان بلندیوں کو نہیں چھو پاتا. اسی یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈر لیس کی امت ہے, کوئی مطلب ہے ہی نہیں یہاں پر کہ جو اس لیول پہ آگے کھڑا ہو سکے, ٹھیک ہے. جو اقبال نے کہا تھا نا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, گرچہ ہے تابدار ابھی گیس ہوئے دجلہ و فرات, ایک حسین بھی نظر نہیں آتا اس پورے قافلے کے اندر. تو یہ اب ایک اور کرائسس سے ہم دوچار ہو گئے, کہت الرجال کا ہم شکار ہو گئے. تو یہ سارا وہ کرائسس ہے جس میں ہم ہیں اس وقت, اور اگر ہم دوبارہ سے اس سے نکلنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں اپنے اس ایمان پہ کام کرنا ہوگا اور اس کی جو انٹلیکچوئل ڈائمینشنز ہیں اس کو واضح کرنا ہوگا. لیکن یہ چیز یہ بحث اتنی ایلین ہو چکی ہے کہ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ اس کی انٹلیکچوئل بیسس بھی ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, ایمان تو ہوتا ہی اندر بہ رہا ہے. میں جس امیجن کے ہم پستی کے اس لیول پہ آ چکے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھا دیا گیا ہے, ہمارے ذہن میں راسخ کر دیا گیا ایمان تو ہوتا ہی اندھا بہ رہا ہے, بلائنڈ فیتھ ہوتا ہے. اس میں کون سی عقل وقل کا استعمال ہمیں کرنا ہے. بڑے بڑے اسکالرس کی آپ بات سنیں گے تو وہ کہیں گے جی دین کی بنیاد تو روحانی تجربے کے اوپر ہے, اس کی بنیاد انٹلیکچوئل تو ہے ہی نہیں. حالانکہ قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو پھر آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ قرآن تو چیلنج کرتا ہے پوری انسانیت کو. وہ لوگ جو دین حق کو تسلیم نہیں کرتے, ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین, دلیل لے کر اگر تم سچے. اللہ تعالیٰ تو کسی اور طریقے سے جو ہے ہماری تربیت فرماتے ہیں قرآن حدیث کے ذریعے. تو انفارچونیٹلی قرآن سے بھی ذریعہ بات تعلق ہمارا اس طریقے سے نہیں ہے. اس لیے جو شعوری ایمان ہے جس کے اندر جو ہے ہمارا قلب اور عقل دونوں جو ہے گواہی دیں, وہ آج ناپید ہے. السلام علیکم, ایک سوال تھا. جی سورہ نساء کی آیت 136 کا آپ نے حوالہ دیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب اینڈ سو آن. تو کیا اس میں ہم اس طرح بھی اس کی
تفسیر کر سکتے ہیں کہ ہم غیر شعوری ایمان والوں شعوری ایمان لے کر ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. ہاں یہ براڈر سینس میں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ صحیح طریقے سے ایمان لے کے ہو نا، مطلب اے ایمان والو ابھی تمہارا ایمان صحیح نہیں ہے، صحیح طریقے سے ایمان لے کے ہو، ایمان کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے، ٹھیک ہے، تاکہ ایمان کا وہ امپیکٹ ہو کہ جو کہ مطلوب ہے. تو کہہ سکتے ہیں آپ ان اے وے، ان اے براڈر سینس یہ اس کو کور کرتی ہے. تو پھر اب ظاہری بات ہے اس پہ بات ہم نے ابھی کرنی ہے. مجھے جو ہے تھوڑا 10 منٹ کا وقفہ لینا ہوگا، نماز یہاں پہ ہوگی، تو میں نماز پڑھاتا ہوں، اسی دیر میں آپ اس کو ذرا ڈسکس کر لیں. ایک پوائنٹ بس میں کر کے آپ ہم چھیڑ کے چلا جاتا ہوں تاکہ آپ اس پہ ایک بحث کر سکیں کہ ایمان کی جو سطح ہے اگر آپ غور سے دیکھیں تو غیر شعوری جو ایمان کی سطح ہے نا وہ فلکچویٹ کرتی ہے، جیسا ہم نے ذکر کیا. اب یہ فلکچویشن کیونکہ اور کوئی سورس آف ایمان ہے نہیں تو یہ زیرو پر ہو رہی ہے، اب امیجن یوں کر سکتے ہیں. اس لیے ہماری امت کے اندر اس وقت منافقانہ کردار جو ہے بہت زیادہ وہ عام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم صبح میں بیٹھ جاتے ہیں کبھی اللہ کو یاد کر لیتے ہیں تو ہمارا ایمان اوپر بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جیسے اس کو چھوڑتے ہیں تو ہمارا ایمان نیچے گرتا ہے. اب یہ جو نیچے گرنا ہوتا ہے یہ زیرو سے بھی نیچے سے جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ کردار سامنے آتے ہیں کہ ایک طرف تو جناب وہ حاجی صاحب ہیں، وہ بہت بڑے نیک اور یہاں پہ محراب بھی ہے پیشانی کے اوپر، دوسری طرف جو ہے ان کے بزنس ٹرانزیکشن جو ہے ان کے اندر جو ہے سودی کاروبار بھی چل رہا ہے، اور دوسرے کے اوپر جو ہے کوئی احسان کا معاملہ کرنا ہی نہیں ہے کبھی بھی، اور ایک بہت ہی برا کردار ہمارے معاشرے میں جو ہے موجود ہے اس طرح کا. پھر وہ دوبارہ کبھی وہ پیک پر جاتا ہے تو پھر کچھ اچھے اعمال ہم کر لیتے ہیں، پھر نیچے ڈپ کرتا ہے یہاں تک کہ پھر جو ہے ہم برے اعمال کرنا چکا دیتے ہیں. تو منافقانہ کردار جو ہے وہ ایک ہمارا تھوڑا امتیاز بن چکا ہے. جبکہ جب شعوری ایمان ہوتا ہے نا اس کے اندر کیونکہ دونوں ڈائمینشن ہوتی ہیں، انٹیلیکچوئل ڈائمینشن بھی ہوتی ہے اور بڑی بات ہے جو نان انٹیلیکچوئل ڈائمینشن ہے یا قلب کی ڈائمینشن ہے وہ بھی ہوتی ہے. تو یہ جو فلکچویشن ہوتی تو ہے لیکن وہ ایک خاص سطح پر ہوتی ہے، یعنی ایمان اگر گرتا بھی ہے تو اتنا نہیں گرتا کہ ہم پھر جو ہے وہ زیرو سے نیچے چلے جائیں اور اس کی وجہ سے پھر برے اعمال کریں. تو یہ بھی فائدہ ہے شعوری ایمان کا کہ اس کے جو لیول ہے اوور آل ایک خاص سطح پر وہ اسٹیبل رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر جو کردار کے اندر ایک پختگی موجود ہوتی ہے جو کہ درکار ہے اگر ہم دین اسلام کے اوپر صحیح طرح چلنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے جس کو ہم ذہن میں رکھیں. تو یہ ابھی ہمیں کانسیپٹ نمبر 1 آپ کے سامنے میں نے ڈیلیور کر دیا ہے، اور اس کے اندر ہمیں سمجھا ہے کہ ایمان 2 طرح کے، شعوری ایمان اور غیر شعوری ایمان. غیر شعوری ایمان کیا ہے وہ ہم نے سمجھ لیا، شعوری ایمان کیا ہے، ان کی سورسز کیا ہیں وہ ہم نے کسی حد تک دیکھ لی، اور اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس پہ آگے کیسے بلڈ کر سکتے ہیں. تو مجھے ذرا معذرت کے ساتھ میں جاؤں گا نماز کے لیے اور پھر واپس آؤں گا، اتنی دیر میں آپ اس پہ ڈسکشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے عماد بھائی، اوور ٹو یو. اب آپ اس کو جی السلام علیکم. مدثر صاحب قطر میں ہوتے ہیں، وہاں پہ ٹائم ڈفرینس کی وجہ سے مغرب کا ٹائم ابھی ہوا، اس لیے وہ نماز پہ جا رہے تھے. جی مدثر صاحب چلے گئے، ابھی 10 منٹ میں آ جائیں گے. تو ایک آبزرویشن شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں امریکہ میں ہوتا ہوں اور یہاں پہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ ایک جنریشن تک تو بچے والدین کے کنٹرول میں ہوتے ہیں تھوڑا بہت، پر اس کے بعد جو ہے سیکنڈ جنریشن میں تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو برقرار رکھ سکیں. وہ ادھر ہی میلٹنگ پاٹ کا ایک لفظ یوز ہوتا ہے کہ وہ اسی نظام کا حصہ بن جاتے ہیں. وہ کام پہ یا اسکول میں اپنے جو بھی نان مسلم دوست ہیں اسی طرح ہی وہ پھر بہیو کرتے ہیں، اور پھر انہی میں ہی ان کے رشتے شادیاں عموماً یہی دیکھا گیا ایون مسلم فیملیز میں. تو وہ بہت کامن پریکٹس ہے. تو باہر کوئی آنے کا سوچے تو یہ ذہن میں رکھے کہ ایمان ہی ہماری سب سے بڑی دولت ہے. اگر ایک بچہ بھی اس طرح پٹری سے اتر گیا تو پوری جنریشن آفٹر جنریشن وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی. اٹس اے ویری ہیوی پرائز ٹو پے. یہ ضرور ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. جی مادوی بالکل درست کہا. یہ کنزیکٹیو فیڈ بیک آ رہا ہے یورپ سے بھی اور یو ایس اے سے بھی کہ سیکنڈ کے بعد تھرڈ جنریشن پہ جا کے بچے بالکل ہی اپنی ایمانیات یا دین کی بیسس سے دور ہو جاتے ہیں. اور ون آف دا ریزن اس میں یہ ہے کہ وہ جو ڈومیننٹ سوسائٹی ہوتی ہے اس کا امپیکٹ آنا ایجوکیشن وہ بڑا لاجیکل ہے. تو جو بھی اس حوالے سے اپنی لائف کو امپروو کرنے کے حوالے سے پلان کرے وہ ٹھیک ہے، پاسپورٹ لے لیا، یا اگر اکیلا 2 4 10 20 سال وہ کرنا چاہتا ہے تو کوشش کرے کہ کم کم بچوں کی بیسک گرومنگ یہاں ہو جائے. اور وہاں بھی اگر رہیں تو ایسی کمیونٹی پہ رہیں جہاں باقی مسلمان رہتے ہیں. تو خاص کر وہ فیملیاں جو آئسولیٹڈ شہروں میں یا پلیسز پہ ہوتی ہیں ان کے بچوں پہ امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. میں نے ورجینیا میں دیکھا وہاں کچھ کمیونٹیز ایسی تھیں کہ جہاں اڑوس پڑوس میں سارے پاکستانی یا بنگالی یا
फलस्तीनी रह रहे थे, करीब मस्जिद भी थी, तो वो मस्जिद में इवन तीसरी जनरेशन तक के बच्चे आ रहे थे बड़े। लेकिन जहाँ पे वो आइसोलेटेड थे वहाँ पे उनकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। तो इसमें दो स्ट्रेटजी हैं, ज़ाहिर है हमारे यहाँ माशी प्रॉब्लम है, और वो भी यहूद नसारा के एजेंटों के हाथों ये इस तरह के मुस्लिम ममालिक हैं जहाँ ये माशी प्रॉब्लम है। अदरवाइज ये भी आर्टिफिशियल है, रियल नहीं है। अगर सही मैनेजमेंट हो जाए तो हमें बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक ये सिचुएशन है, तो अगर बाहर जाना पड़े तो फैमिली को थोड़े अरसे के लिए रखें, फिर पीछे ले आएं और खुद आगे कमाई करते रहें और वापस आते जाते रहें। और जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको शिफ्ट कर दें। तो ये उससे बेहतर होगा कि बच्चे रेज ही वहाँ पे हों, तो फिर उनके अंदर डेवलपमेंट करना वो या उस ट्रेडिशंस को लाना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, जब से ओ और ए लेवल और इस तरह का गैर मुल्की निज़ाम तालीम पाकिस्तान में राइज हुआ है, तो ये मसाइल अब पाकिस्तान में भी सामने देखने में आ रहे हैं कि हमारी जो टीनेजर्स हैं, बच्चे 10th और 12th ग्रेड में, तो वो लॉजिकल उनको दीन की समझ नहीं आती। वो तो ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा बंदिशें और पाबंदियाँ हैं इस्लाम में, तो वो तो सिर्फ फरार चाहते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत ज़रूरत है कि बचपन से ही बच्चों को इस्लामी माहौल, मस्जिद के साथ, सिर्फ मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना एक तो ये भी मसला है। यहाँ पे तो इस्लामिक सेंटर्स पूरी सोशल एक्टिविटीज़ का मेंबर होते हैं कि वीकेंड पे वहाँ प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं। ये चीज़ भी हमें शुरू करनी चाहिए। अगर मसाजिद में ना सही तो लाइक माइंडेड जो लोग हैं वो अपने तौर पे गेट टुगेदर्स रखें, कोई दीनी प्रोग्राम, कोई डिफरेंट टॉपिक्स पे लेक्चर्स वगैरह, और बच्चों को भी इसमें शामिल करें। और बाहर तो खासकर अल्लाह ने रिज़्क दिया होता है। कुरान में बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है खिलाने के ऊपर, खिलाओ खिलाओ खिलाओ। खासकर आखिरी 5 सिपारों में इतना स्ट्रेस है कि बंदा हैरान रह जाता है। तो जिन लोगों को अल्लाह ने तौफीक दी है, इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर है, तो वन ऑफ द बेस्ट वे जो सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु का स्टाइल था, जब मदीना में दावत दी, तो वो जब मदीना जाते तो बस्ती से बाहर खड़े होकर वो खाना पकाना शुरू कर देते। तो वन ऑफ द वे इसके अपने ईमान वाले भाइयों को भी खाने की दावत पे बुलाएं ताकि वो अपने बच्चों को भी लाएं, तो एक माहौल की कैफियत बन जाती है। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे टू अट्रैक्ट योर कॉलीग्स। अगले वीकेंड पे तूर साहब के घर पे जमा हो रहे हैं इंशाल्लाह। तो अभी कितने साथी ऑनलाइन है माद में? जी तकरीबन 14 हैं बशमूल आपके। अच्छा, ये एक तरफ इशारा किया जो मुदस्सर भाई ना कि ईमान के हवाले से कुछ एफर्ट हुई हैं तबलीगी जमात का या वो रूहानी जिक्र अज़कार वाले ग्रुप्स का, इस हवाले से कोई भाई अगर कमेंट करना चाहे, क्योंकि वहाँ पे जैसे तबलीग अगर हम एनालिसिस करें, हम क्रिटिसाइज नहीं करें, एनालिसिस करें, तजिया करें, तो वो ईमान की जो सारी कैफियत है उसका तोड़ सिर्फ ये है कि आप निकलें, चिल्ला लगाएं और 5 वक्ता नमाज पढ़ें। उससे आगे पीछे कोई आइसोलेशन, कोई लाइफ के साथ लिंक नहीं है उसका। आपकी पर्सनल इबादत की हद तक है, नमाज की हद तक है, लेकिन लाइफ हेयर इन आफ्टर या आपके मामलात हैं, आपकी इकोनॉमिक्स है, आपकी पॉलिटिक्स है, उसके हवाले से किसी किस्म की कोई एफर्ट नहीं होती। तो ज़ाती तौर पे मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन है कि फी नफ्से ही ईमान की दावत की ये जो किस्म है, ये भी somehow it's a shade of some oriental विजन और थॉट, कि जिसने उसको कम्प्रिहेंसिव दीन की तरफ ग्रो कराने के बजाय किसी स्पेसिफिक या कपल ऑफ एक्ट्स की तरफ महदूद कर दिया। प्लीज कोई साथी इस हवाले से कोई ऑब्जर्वेशन देना। या तूर भाई, बात ये है कि जाहिद मलिक अमेरिका से, अभी आप बिस्मिल्लाह भाई की जो कन्वर्सेशन मैंने सुनी है, और डेफिनेटली मैं भी इस माहौल में मतलब 14 साल से पिछले गुजारे मैंने अमेरिका में, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि बेसिकली जो तबलीगी जमात वाले बच्चे हैं ना, मैं तो उन्हें देखता हूँ कि जो तबलीगी जमात के मेरा काफ़ी क्लोज एसोसिएशन के साथ है, ऑल्दो मैंने चिल्ला नहीं अभी तक मतलब सैर रोज़ा भी शायद नहीं लगाया, बस उनके साथ एक पूरा दिन जैसे वीकेंड गुजार लिया उनके साथ। तो नुसरत की है आपने? हाँ, नुसरत की है। बाकी मेरे घर आते रहते हैं तो मैं उनके खिदमत करता रहता हूँ जब भी कोई जमात आती है। बट आई हैव ऑब्जर्व दिस थिंग वेरी क्लोजली कि उन लोगों के जो बच्चे हैं ना, माशाल्लाह उनमें वो शौक भी है, जज्बा भी है, और वो माशाल्लाह हाफिज कुरान भी बने हैं बहुत से, और बन रहे हैं, और उसमें उन्होंने ऐसे उल्मा भी बाकायदा जो आलिम कोर्सेज वगैरह करवाए उन्होंने अपने बच्चों को। और ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि जी वालिद साहब भी डॉक्टर थे, वालदा भी डॉक्टर थी,
somehow उनका माइंड चेंज हुआ तबलीग की तरफ, तो उन्होंने कहा जी बच्चे हमने जो है अपने आलिम में दीन बनाने और हाफिज बनाने। और जनाब वो एक साहब के वो 4 माशाल्लाह बच्चे और चारों के चारों हाफिज कुरान और आलिम, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा आप वर्ल्डली एजुकेशन करें और मेडिकल भी पढ़ रहे हैं और ये वो इस तरह। तो मैंने तो ये ऑब्जर्व किया कि ये तबलीगी जमात का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जो यहाँ पे यूके में या यूरोप में या इवन अमेरिका में जो इस्लाम बरकरार है जितना भी, उसमें तबलीगी जमात का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे। मैं और वो लोग जो हैं वो ऐसे हैं, मैं अपना भी इंक्लूडिंग माई सेल्फ के जी अब हमारी प्रायोरिटीज जो थी, मेरी भी प्रायोरिटीज डिफरेंट थी कि जी दुनिया में पैसा बनाना है, कि पाकिस्तान में ज़ाहिर हमें बचपन से इस तरह रेज अप हुआ है कि जी कंपटीशन है और आपने आगे निकलना है ज़िंदगी में और तरक्की करनी है, और तरक्की ऑफ कोर्स माशी तरक्की पे सबसे ज़्यादा एम्फेसिस है हमारे यहाँ ओवरऑल पाकिस्तान में। बट आई हैव रियलाइज्ड कि ये लोग जो होते हैं इनका जो बचपन से ही बच्चों को वो कॉन्सेप्ट देते हैं कि नहीं ये दुनिया की तरक्की नहीं बल्कि दीन की तरक्की है और आफ्टर लाइफ और ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, तो अनलेस के बच्चों में वो इनकलकेट किए जाएं शुरू से, वो आपको प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल है बच्चों को, पाकिस्तान में भी और यहाँ पर भी। तो तबलीगी जमात को एटलीस्ट मैं तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट इस लिहाज से करता हूँ कि मैंने तो यही देखा है कि इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जितना भी इस्लाम कायम है, और डेफिनेटली दैट इज़ द राइट पैथ ओवरऑल। इसके अलावा मैं तो यहाँ पे उसकी यहाँ पे जो मैयतों को गुस्ल वगैरह के लिए होता है, मैं वॉलंटियर भी करता हूँ यहाँ पे, कोशिश करता हूँ कि ईमान बढ़े। तो ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कोई रिश्तेदार नहीं होता, या ऐसे हैं जो कॉन्वर्ट्स हैं और वो इंतकाल हो जाता है तो उनको फिर जाना पड़ता है, तो वो अक्सर उस पर वो आता रहता है। अगर वीकडेज में किसी का इंतकाल हो जाए यहाँ पे तो बंदे नहीं मिलते कि वो गुस्ल दे दें या जनाजा के साथ जाके और दफना सकें। लेकिन तबलीगी जमात वाले लोगों को मैं देखता हूँ माशाल्लाह कि उनमें ऐसा जज्बा होता है कि वो अपनी जॉब से ज़्यादा इन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं। तो आई एम अ बिग सपोर्टर और बिग टाइम फैन ऑफ तबलीगी जमात के। तबलीगी जमात ने काफ़ी काम किया है। उसके अलावा मुझे मुख्तलिफ जगह काम की वजह से जाने का इत्तेफाक भी हुआ, यानी कि पोलैंड जैसे जगह पे वार्सा में मैं गया तो वहाँ पे भी मस्जिद में तबलीगी मिल गए, और हर जगह मतलब जहाँ पे भी जाओ उनसे मुलाकात हो जाती है। तो आई फील के वो लोग हैं कि डेफिनेटली दैट इज़ अ ग्रास रूट्स मूवमेंट, ऑल्दो हम जैसे लोगों को बल्कि ज़्यादा आगे आना चाहिए इस किस्म की एक्टिविटीज़ में, और परहैप्स हमारा बेहतर इम्पैक्ट शायद हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बहरहाल मैंने देखा है अमेरिका में तो तबलीगी जमात में बहुत कॉम्पिटेंट लोग हैं, यानी डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं वो माशाल्लाह उन्होंने दीन की भी नॉलेज ली है और दुनियावी में भी एक्सपर्ट्स हैं, और जब वो लोग बयान करते हैं तो दैट इज़ एन आई ओपनिंग और बड़ा इम्पैक्ट होता है उसका दिल पे। तो आई थिंक के मैं तबलीगी जमात को बहरहाल बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और उन्हीं के बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह लगता है कि कायम रह रहे हैं इस्लाम पे और ईमान पे, और अदरवाइज जो दुनियादार मेरे जैसे लोग हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि अपने बच्चों को कंट्रोल में रखना। थैंक यू, बहुत आपने अच्छा साइड बेची। मैं भी यही कह रहा था कि उनका सिर्फ एक फोकस है ईमानियात का, नमाज के हवाले से कम वो जोड़ लेते हैं नमाज के साथ, लेकिन इस वक्त डिस्कशन हो रही है, हम ओवरऑल सोसाइटल चेंज के हवाले से बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन दे आर फोकसिंग ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ दीन। तो कोई और भाई अगर इस पे अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहे हैं, मैं तो इसको कहना कि बहुत पॉजिटिव है कि वो रिचुअल्स पे यानी इबादत या नमाज रोजे पे बहुत फोकस करते हैं, और दीन के जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं जो कि बहुत सारे हैं, दीन मामिला लाइफ अफेयर्स को एड्रेस नहीं किया जाता वहां पे। अगरचे इन द एब्सेंस ऑफ एनी कम्प्रीहेंसिव मूवमेंट एटलीस्ट नमाज की तरफ भी बुला लें तो ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम इस वक्त आज चूंकि टॉपिक ईमान का है, और ईमान के बहुत हमाजेत और बहुत गहरे टॉपिक्स हैं लिंक्ड विद द एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इस हवाले से कोई कम्प्रीहेंसिव एक्टिविटी वहां भी नजर नहीं आती। तो किसी और भाई या बहन का कोई ऑब्जर्वेशन है इस हवाले से, या कोई इनपुट दे या कोई मजीद एक्सप्लेन करें। सर मलिक साहब ने तो बहुत प्यारा उस हवाले से पॉजिटिवली शेयर किया है कि उनकी अपनी कंट्रीब्यूशन है यार, यूरोप में यूएसए में जहाँ भी हैं एटलीस्ट इकट्ठे करते हैं साथियों को
नमाजें पढ़ाते हैं, तो वो कोई कम कंट्रीब्यूशन नहीं है, ना होने से बहुत बेहतर है। लेकिन हम इस वक्त एक बढ़ रहे हैं उस कम्प्रीहेंसिव या आइडियल ईमानी कॉन्सेप्ट की तरफ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए। प्लीज एनी अदर कमेंट। आप इसको इस तरह देख लीजिए, बात कर रहा हूँ कि वो एक प्रिलिमिनरी या बेसिक एजुकेशन जिसका स्कोप कोई एलिमेंट्री या हाई स्कूल या कॉलेज लेवल का नहीं है, वो एक इस तरह का इंस्टीट्यूट है कि आपकी बेसिक्स उसमें जाके दुरुस्त हो जाती हैं, फिर आगे आप इस पर बिल्ड कर सकते हैं, फाउंडेशन आपको दे देते हैं कि एटलीस्ट जीरो से बेहतर हैं वो, कि वो दीन की तरफ, नमाज की तरफ बुला रहे हैं, और लोगों को वजू करने का तरीका नहीं आता था उस पे लगा दिया, जनाजा पढ़नी आने वो सिखा दिया, नमाज में रेगुलरिटी करा दी। तो उस हवाले से एक ऐसे मुआशरे में जहाँ बिल्कुल कोई दीनी अजान भी ना आती है, वहां पे कुछ लोगों को इतना ही करा दिया, तो उस हवाले से मलक साहब का कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि एटलीस्ट एक बेसिक। मैं फिर भी इस पे ये भी कहूंगा आपको कि नहीं, इस हद तक नहीं है यार। मैंने खुद देखें कि जी अब बाप भी डॉक्टर, माँ भी डॉक्टर, और उनमें ऐसा शौक पैदा हो गया, जज्बा पैदा हो गया जमात की वजह से, कि उन्होंने अपने सारे बच्चों को आलिम बना दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, हमने आलिम बनाना है, हमने डॉक्टर नहीं बनाना, पहले आलिम बनेंगे, कुरान पाक हिफ्ज़ करेंगे, हाफिज आलिम बनने के बाद फिर मेडिसिन। अच्छा, ये मुदस्सर साहब आ गए हैं और सदरुद्दीन सिद्दीकी साहब का भी हैंड रेज है, तो लेट हिम स्पीक एंड देन मुदस्सर साहब कंटिन्यू कर सकते हैं। सॉरी, बस क्वेश्चंस हैं बस ये जो रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे हमारे जो लेक्चर दे रहे हैं भाई साहब, उन्होंने भी कहा था कि ईमान के साथ कुछ स्टैंड रखेंगे तो हमारा टारगेट अच्छा होगा, हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन होता यह है कि हम उन स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज करके अपने हिसाब से नए स्टैंडर्ड डिफाइन कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि जी हमने कर बहुत तीर मार लिया है और यही बहुत है हमारे लिए। इस तरह एक मिसाल मैं दूंगा कि मेरे बचपन की बात है कि हमारे माशरे में गाने को बहुत बुरा समझा जाता था और उनको बुरे अलकाब से याद किया जाता था कि जनाब ये भांड है या कंजर है, और कहीं गाना बज रहा हो तो कहते हैं शैतान आ गया है। लेकिन लोगों ने बंद नहीं किया उसको, गाने सुनते रहे, चलते रहे दाएं बाएं। उसके बाद टीवी आ गया तो उन्होंने कहा लो जी अब तो घर में वो नाच भी होगा। बातें इस तरह के लेवल पे चली गई कि जनाब देखो पहले सिर्फ गाना होता था, अब घर घर नाच भी होगा। उसको रोका किसी ने नहीं और अपने स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज करके उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। तो हम अपने स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज करते हुए अपने आप को सरेंडर करते जा रहे हैं। जो हमने मुजाहिदा करना था, जो सब्र का अपना किरदार अदा करना था एज ए साबिर, कि हम सब्र करते उसको रुकते उस चीज से, वो हम कॉम्प्रोमाइज करते चले गए। तो ये हमारे यहाँ एक बुराई है और इसे हमें जब तक हम अल्लाह के बताए हुए स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं रखेंगे और कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे अपने आप को, तो सोसाइटी डेवलप नहीं कर सकेगी और हम कभी टारगेट पे नहीं पहुंचेंगे। थैंक यू। देखिए बिल्कुल सही बात है आपकी कि जो बात आपने की कि असल में इस्लाम इकबाल रहमतुल्लाह अलैह एक जगह पे कहते हैं ना कि मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम जो इस वक्त दुनिया में है वो कल्चरली मुस्लिम है, वो रियली मुस्लिम नहीं है। इस्लाम उनके नजदीक में इतना ही जैसे कल्चर एक इन्फ्लुएंस होता है, तो इससे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंस नहीं है तो फिर क्यों कोई इसके ऊपर स्टैंड लेगा। ठीक है, तो सोसाइटी जिस तरफ लेके जा रही है, और वैसे भी अब बताया कि जैसे अल्लामा खुद भी फरमाते थे कि मैसल का खाक सोमनाती आबा मेरे लाती बनाती। हम जो सब कॉन्टिनेंट में मुसलमान हुए तो हम पूरी तरीके से तो मुसलमान हुए भी नहीं थे, हमारे अंदर अभी तक वो जो हिंदुआना रसूमात हैं और वो जो मुशरिकाना अकायद मौजूद थे। तो इस्लाम ने आके जो है जो हमें एक सही जो दीन था, सच्चा दीन था, उससे रोशनास कराया, तो वो पूरी तरीके से उसका रंग हम पे नहीं चढ़ सका और उसकी वजह से क्या हुआ कि वो रसूमात और वो इन्फ्लुएंसेस जो है वो रह गए। अब उसको रेडिकेट करने के लिए वो जो आप जिसकी बात आप कर रहे हैं कि वो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर जो है वो होना चाहिए कि जो फिर खड़ा हो सके ना इन रसूमात के खिलाफ, इस जो जो भी इस वक्त राइज है कल्चर उसके खिलाफ, तो वो उसी वक्त खड़ा होगा जब वो शौरी होगा, इंटेलेक्चुअली मतलब उसकी बुनियादें स्ट्रांग होगी। सिर्फ अगर वो एक नस्ली इस्लाम है या वो एक सिर्फ एक कल्चर की हैसियत से हमारे अंदर है, तो वो कभी भी इतना जो है स्ट्रांग नहीं होता कि आप उसके लिए पूरे माशरे से टक्कर ले लें।
تو یہی وہ چیز تھی کہ مشرکین عرب جو تھے ان کے ہاں بھی ساری رسومات رائج تھیں، ان کے ہاں بھی ہر قسم کے جو ہے باطل عقائد اور توہمات جو ہیں وہ رائج تھیں، لیکن وہ کیا چیز تھی جس نے ان کو اسٹرینتھ دے دی کہ وہ کھڑے ہو گئے. اگر وہ ماں باپ سے بھی ٹکرا سکتے نا، اس سے ٹکر ہوتی ہے تو ٹکر ہوگی، کیونکہ وہ جب بنیاد جو تھی اتنی اسٹرانگ تھی کہ اس کے اوپر انہیں کھڑا ہونا تھا. تو ہمارے پاس وہ بنیاد نہیں ہے انفارچونیٹلی. ہم آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ بس ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے اس لیے مسلمان ہیں، یا ٹھیک ہے بس ایک وہ کلچر کی حد تک تو ہے، کلچرل امپیکٹ تو ہے. آج مطلب یہ بڑے اسکالرز نے یہ بات کی ہے کہ آج یہ کلچرل پریشر ہے کہ ہم اسلام جو باقی بچ گیا نا، اسلام بچا کچا، وہ کلچرل پریشر کی وجہ سے. آج وہ کلچرل پریشر اٹھ جائے آپ دیکھیں گے وہ اسلام بھی نہیں دے گا، کیونکہ اسلام کی بنیاد کو اسٹرانگ بیسس پہ ہم نے کھڑی نہیں کی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے جس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اس کو ایڈریس کیے بغیر ہم اگر آگے بڑھتے ہیں تو ہمارا کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا. ہم کسی جگہ یہاں پہ شاہ کا ٹائم 9:15 کہیں 9:30 ہے. میرے خیال میں ایک تصور جو آپ کا ہے نمبر 2 وہ اس میں کور کر لیجیے، پھر باقی پھر آئندہ ہم کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ابھی تو ہمارا ہو گیا کہ شعوری ایمان کیا ہے اور غیر شعوری ایمان کیا ہے. اب ہم ایمان کو دیکھتے ہیں نا کہ ایمان بیسیکلی ہے کیا، ایمان کا لغوی مفہوم پہلے دیکھتے ہیں، لٹرل میننگ کیا ہے. تو ادھر سے ہمیں نظر آ جائے گا کہ پرورشن کیسے آ چکی ہے اسلام کے کانسیپٹ آف ایمان کے اندر. تو دیکھیں اس کا تھوڑا سا ہم زیادہ تفصیل میں تو نہیں جائیں گے اس کی عربک کی، لیکن کچھ تھوڑا بہت انالیسس کرنا ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ایمان بیسیکلی ہے کیا. تو ایمان کا جو مفہوم ہے، ایمان کا جو لفظ ہے بیسیکلی اس کا جو روٹ ورڈ ہے نا، عربک میں روٹ ورڈز ہوتے ہیں، وہ ہے آمانہ، الف میم نون. اور اس کا اگر جو بیسک ورژن دیکھیں اس جو ہے 3 لیٹر روٹ ورڈ کا، وہ ہے امانہ. امانہ جو ہے اس کا مفہوم ہوتا ہے امن کا، اطمینان کا، سکون کا. ٹھیک ہے. لیکن جو ورڈ ایمان کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے نا، وہ اس کا ڈیرائیوڈ ورژن ہے. وہ ڈیرائیوڈ ورژن کیا ہے؟ وہ ہے آمنہ. ٹھیک ہے. اس کی جو بیسک حالت ہے وہ کیا ہے؟ آمنہ یامنو امن. ٹھیک ہے. یہ ایک پورا اسٹرکچر ہوتا ہے نا عربک کے اندر. تو اس سے مراد ہے امن، اطمینان، سکون. ٹھیک ہے. لیکن جو جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایمان کی جو اصطلاح ہے اس کے لیے جو ورڈ قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ ہے آمنہ. ٹھیک ہے. آمنہ یؤمن ایمان، یہ بیسیکلی اس کا اوور آل جو ہے وہ اسٹرکچر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مان لینا، یعنی کسی بھی حقیقت کو اس طرح مان لینا کہ اطمینان ہو جائے. ٹھیک ہے. سکون ہو جائے، یا ان ادر ورڈز کسی بھی حقیقت کو اس طرح آپ ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ کو اس کے بارے میں کوئی شک نہ رہے، تو اس سے ہم ایمان کہتے ہیں. اب انفارچونیٹلی ہوا یہ وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ اورینٹلسٹ کی جو ایک تحریک تھی اس کا جو امپیکٹ ہے، اس سے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو تصور ایمان کے بارے میں رائج ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. ہم جو تصور جو سمجھتے ہیں نا، جو عام طور پر ایک مسلمان سمجھتا ہے، وہ کانسیپٹ ہے فیتھ اور بلیف کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کہتے ہیں یہ ہمارا فیتھ ہے، ہمارا بلیف ہے. حالانکہ یہ دو جو ٹرمینالوجیز ہیں، فیتھ اور بلیف، یہ ایلین ٹو اسلام. ان کا جو اوریجن ہے وہ جو ہے جڈائو کرسچن اس کا اوریجن ہے، یا پھر گریکو رومن اس کا جو ہے اوریجن ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے تصور ایمان کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے یہ جو ایک ظلم کرتے ہیں، اور ہمارے بچوں کے اندر تو ظاہر بات ہے یہ بھی شعور نہیں ہے نا کہ ایمان کا جو لفظ ہے وہ تو عربک تھا لیکن وہ اردو میں بھی آ گیا لفظ ایمان. لیکن لفظ ایمان اس طریقے سے عام طور پہ ہمارے ہاں اس کا استعمال نہیں ہوتا. تو ہم فیتھ اور بلیف کا استعمال کرتے ہیں. اب دیکھیں فیتھ اور بلیف کا مطلب کیا ہے، وہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں ڈکشنری، آکسفورڈ ڈکشنری کو اٹھا کے دیکھیں تو فیتھ کیا ہے؟ اسٹرانگ بلیف ان دی ڈاکٹرینز آف ریلیجن بیسڈ آن اسپرچوئل کنوکشن رادر دین پروف. یعنی کسی بھی مذہب کے جو ڈاکٹرینز ہیں یا اس کے عقائد ہیں اس کے اوپر بلیف رکھنا اس طرح سے روحانی بنیادوں پر، یعنی روحانی تجربے کی بنیاد پر بغیر کسی پروف کے. یعنی کسی چیز کے اندر جب کسی حقیقت کو جب ایکسیپٹ کر رہے ہوں آپ اور آپ کے پاس کوئی پروف نہ ہو تو آپ کہتے ہیں کہ یہ فیتھ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس طریقے سے بلیف کا مطلب دیکھیں تو کہ an acceptance that something exists or is true, especially one without proof. یعنی آپ کسی چیز کے بارے میں یہ ایک آپ ایکسیپٹنس ہے آپ کے اندر کہ وہ چیز ٹرو ہوگی، لیکن آپ کو اس کے بارے میں شورٹی نہیں ہے، آپ کو اس کو پروف نہیں ہے، یو بلیو. اس لیے آپ دیکھیں ہم روزمرہ لینگویج میں بھی جب بلیف کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم کہتے ہیں کسی کو، اپنے عزیز کو، I believe that you will reach home safely، مطلب I'm not sure but I hope that you would reach home safely. تو element of doubt ہے faith اور belief کے اندر.
جبکہ لفظ ایمان کا تو مطلب ہی ہے، یہ تو رد کر کے ہم نے کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس طرح ایکسیپٹ کر لینا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی شک اور کوئی جو ہے ہمیں کنفیوژن باقی نہ رہے. تو یہ ہے بات. ثابت ہوا کہ بلیف آف فیتھ جیسے جو انگلش الفاظ ہیں نا وہ ہمارے ہاں تو اتنا عام اب رائج ہو چکے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان کا مطلب ہی فیتھ و بلیف، حالانکہ ایمان کا مطلب بالکل اس کے برعکس ہے جو کانسیپٹ فیتھ و بلیف میں پیش کیا جا رہا ہے. اب یہ میں اب ایگزامپل سے آپ سے ایگزامپل لے لیتا ہوں نا آپ کو، اس کا کیا امپیکٹ ہوا پھر ہمارے اوپر. فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی یعنی میرے ہاتھ میں یہ پین موجود ہے، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں نہیں یار یہ پین نہیں ہے بلکہ یہ میرے ہاتھ میں جو ہے ایک گن ہے، آپ اس کو مانیں، ٹھیک ہے. اب آپ کو نظر تو آ رہا ہے کہ یار یہ تو پین نظر آ رہا ہے، گن تو نہیں ہے، لیکن میں اگر بار بار زور دے کے آپ سے کہتا ہوں نہیں یار تم مانو کہ یہ میرے ہاتھ میں گن ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا، تمہاری نظر بدلی ہو گئی ہے، تم نہیں جان سکتے ان باتوں کو، یہ باتیں تو خاص الخاص جانتے ہیں، یہ صرف خاص الخاص ہی جان سکتا ہے کہ یہ ہاتھ میں جو ہے نا یہ بندوق ہے، گن ہے. تو اب آپ کے دل میں یہ بات تو پیدا ہوگی کہ یار چلو شاید یہ مولوی صاحب بات ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے اس کو دیکھنا. تو آپ کے اندر ایک آپ اسے ایکسیپٹ تو کر لیں گے اس بات کو کہ میرے ہاتھ میں گن ہے. یہ جو ایکسیپٹنس ہوگی آپ کی، یہ ود ڈاؤٹ ہوگی یا وداؤٹ ڈاؤٹ ہوگی، یہ بتائیں. ڈاؤٹ تھاٹ ہے. ہاں جی ود ڈاؤٹ ہے، جی ود ڈاؤٹ ہی ہوگی کیونکہ اندر ایک سوچ ابھی بھی رہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے یہ یار یہ نظر تو نہیں آ رہا لیکن شاید مولوی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، زور دے کے کہہ رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا ایکسیپٹنس جو ود ڈاؤٹ ہوتی ہے، اس سے بلیف کہتے ہیں، اس سے کہتے ہیں فیتھ. جبکہ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی شک نہیں ہوتا اس بات سے کہ جو چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے یہ اس کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو ایمان کا اگر ہم انگلش ٹرانسلیشن کریں گے نا تو ہوگا ایکسیپٹنس وداؤٹ ڈاؤٹ. لا ریب. ہاں کوئی اس پہ رائب کا مطلب ہوتا ہے ذرا برابر بھی شک نہیں ہے. جبکہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں جی ہمارا بلیف جو ہے یہ ہے، آئی بلیو دس، مائی فیتھ از دس، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں شک ہے. اور یہ پورا جو ویسٹرن جو تھاٹ ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اسی کو کرٹیسائز کر کے تو پیدا ہوا تھا کہ جب ان کے مذہبی لوگوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو بلیف ہی ہے، جب ان سے وہ چیلنج کرتے تھے بھئی آپ کہتے ہو بھئی یہ جیزس جو ہیں وہ سن آف گاڈ ہیں اور وہ ٹرینٹی ہیں، وہ ایک میں تین اور تین میں ایک ہیں، تو اس کو ثابت تو کرو. تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم ثابت کوئی نہیں کر سکتے، یہ تو ایک اسپرچل کنوکشن ہے، یہ تو ایک روحانی تجربہ ہے، یہ فیلنگ ہے جو آپ کرا سکتے ہیں ہم آپ کو. آپ بھی یہ کچھ پریکٹسز کریں جو ہے تو آپ کو ہو جائیں گی، لیکن ثابت ہم نہیں کر سکتے. وی جسٹ بلیو ان اٹ، ہم اس کو ثابت نہیں. تو جب یہ کرٹیسائز ان کو اس کو کیا گیا اور ان کو کوئی جواب نہیں تھا مذہبی لوگوں کے پاس، تو پھر ہی تو یہ ایک موومنٹ کھڑی ہوئی تھی نا جو آج ہم پر مسلط ہو گئی ہے کہ گاڈ از ڈیڈ، خدا تو ختم ہو گیا، مذہب کی تو کوئی امپورٹنس نہیں ہے، ان کے پاس تو بنیاد ہی کوئی نہیں. لیکن اگر مسلمان یہ کہے نا، ایک غیر مسلم کہتا ہے، عیسائی کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس بلیف ہی ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، اس کے بعد واقعی کچھ نہیں ہے بیچارے کے پاس. ایک یہودی کہتا ہے کہ ہم جو بلیو ان دی ڈاکٹرنز آف ریلیجن، تو بات سمجھ میں آتی ہے. ہندو یہ کہتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. ایک مسلمان اگر یہ کہتا ہے تو پھر یہ تو سب سے بڑا ظلم ہے سکندری، یہ بہت بڑا ظلم ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں. ایک مسلمان تو مطلب یہ ہے کہ اسلام تو آیا ہی اس لیے تھا کہ جتنے باطل مذاہب ہیں، جتنے مذاہب جن کی بنیاد عقل سے ثابت نہیں ہوتی، اس کو رد کرنے کے لیے آیا تھا. کتنی دفعہ قرآن میں آیا کہ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے سوا کسی اور کو الہ بناتا ہے لا برہان لہ بہ، اس کے پاس کبھی برہان نہیں ہوگا، کوئی دلیل نہیں ہوگی اس کے پاس. تو اگر امت مسلمہ کے لوگ بھی یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی ہم بھی بلیو کرتے ہیں، ہم بھی بس روحانی تجربے کی بنیاد پہ آپ کو کہہ سکتے ہیں، تو کیا فرق رہ گیا مجھے بتائیں دین حق میں اور دین باطل. ایک باطل جو ہے ایک یہودی ایک ہندو بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ بھی ہمارے پاس دلیل تو کوئی نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے ٹائم گزاریں، آپ کو فیل ہو جائے گا کہ یار یہ ٹھیک ہے ہمارا جو دھرم ہے. تو آپ بھی اگر یہ کہتے ہیں تو کیا فرق رہ جائے گا ہمارا اور ان کے اندر. تو یہی بات ہے کہ پہلا ظلم ادھر ہی ہو گیا کہ ہم نے ایمان کی جو بنیادی کانسیپٹ ہے اس کو نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے ہمارے اندر وہ سارے مسائل پیدا ہو چکے ہیں. تو یہ ہے جی بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ اس کا جو ہے لغوی مفہوم کیا ہے. کوئی کوشچنز ہیں کسی کو دیکھ لیتے ہیں اگر ٹائم ہے.
جی رمضان صاحب. جی سر، ابھی آپ نے استعمال کیا ایک عربی کا لفظ برہان، اس کا مطلب کیا بتایا آپ نے؟ سوری میں سن نہیں پایا. برہان کہتے ہیں ایسی دلیل جس پہ کوئی شک نہ ہو. اوکے. ہم کہتے ہیں نا اردو میں مبرہن ہوگی، یہ بات مبرہن، یہ اتنی واضح ہے کہ اس میں آپ کو شک ہو ہی نہیں سکتا. واضح ان ڈاؤٹ فل برہان ہوتی ہے، ایسی دلیل ہوتی ہے جو کہ شک ختم کر کے. جی جی. تو اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں، اور سب انبیاء نے چیلنج کیا ہے. آپ دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا کہ تم کن کے پیچھے لگے ہوئے، آسمان سمیتموہ انتم وآباؤکم، جس چیز کے پیچھے لگے ہوئے تو نام ہے جو تم لوگوں نے گھڑ لی ہے، تم اور تمہارے آباء و اجداد نے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، رب نے کوئی سلطان تو اس کے لیے تمہیں دی نہیں، تو تمہارے پاس دلیل نہیں ہے. جیسے نمرود کو بھی انہوں نے کہا بالکل میرا رب تو مشرق سے اٹھاتا ہے اور مغرب میں ڈالتا ہے، تو ایسا کرو اگر تیرے کر پاس کے دکھا پاور ہے تو مغرب سے نکال سورج، مشرق میں لے جا. وہی تو اللہ وہ لاجواب ہو گئے، مبہوت ہو کے رہ گئے. جی یوسف علیہ السلام نے اپنے جو ساتھی تھے جیل کے ساتھی، ان کو یہ کہا تھا کہ بھئی یہ جو تم کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، ما ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. تو جتنے بھی انبیاء آئے علیہ السلام، رسول آئے علیہ السلام، وہ دلیل ہی بنیاد پہ کھڑے ہوتے تھے، اور دلیل کی بنیاد پہ اپنی طرف دعوت دیتے تھے. کسی نے یہ نہیں کہا ایک دفعہ مجھے قرآن میں آپ دکھا دیں کہیں پہ لکھا ہو کسی نبی نے کہا ہو بس میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو، آپ بس مان لو، آ جاؤ میرے ساتھ. ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو دلیل سے بات کرتے تھے. یہ بنیادیں ہیں، یہ دلیل ہے جس کے اوپر ہم کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھو سنو، اس پہ گواہ رہو. تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ ہمارا دیکھیں بیڑا غرق کیسے ہو گیا کہ ہم نے اپنے ایمان جو سب سے سٹرونگ ہمارا نظریہ ہے، جس پہ کوئی ہمیں شک ہی نہیں ہو سکتا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیکٹ ہے. جب ہمارے بچوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ یہ تو فیکٹ تو ہے ہی نہیں. آپ امیجن کریں گے اس حد تک فتنہ پھیلا ہوا ہے. میرا کچھ سالوں پہلے نسٹ میں نے ایک پریزنٹیشن دی تھی اسی موضوع کے اوپر. میں نے اس کا ٹائٹل یہ رکھوایا تھا، ریزن ٹو ہیو ایمان اللہ سبحانہ وتعالی، ریزن ٹو بلیو ان گاڈ. تو اب اس پہ جو ہے، جب میں نے سب سے پہلے جا کے پہلی سلائیڈ میں پروکلیم کیا کہ میں آپ کو ثابت کروں گا کہ اسلام ہی سچا دین ہے، اس کے سوا کوئی سچا دین نہیں ہے، باقی تمام ادیان باطل ہیں اور یہی برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی نظریہ برحق نہیں ہے. تو مجھے اسی وقت پرچی آنا شروع ہو گئی تھی کہ پلیز مائنڈ یور لینگویج. مطلب یہ الگ کہ میں نے وہ بات کی جو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، لیکن مجھے یہ فیکلٹی کی طرف سے اور دیگر لوگوں سے کہ آپ کائنڈلی یہ بات نہ کریں، مطلب یہ مناسب بات نہیں. تو اس حد تک جو ہے ہمارے ہاں یہ فتنہ پھیلا ہوا ہے، کیونکہ واقعی ہم اس کو بلیف ہی سمجھتے ہیں. ہم اپنے اس اسلام کو حق تو سمجھتے، اگر حق سمجھتے ہوتے تو پھر تو امپیکٹ دوسرا ہوتا. ہم نے واقعی اس کو بلیف ہی سمجھا ہے، جیسا کہ ایک یہودی جو ہے اپنے بلیف کو مانتا ہے، جیسے عیسائی اپنے بلیف کو مانتا ہے. پتہ ہے آپ کو اس بلیف کا کیا امپیکٹ ہے ان کے اوپر، ان کے ذاتی کردار کے اوپر، ان کے اجتماعی کردار کے اوپر کوئی امپیکٹ نہیں ہے. تو ہمارا بھی بر وہی ہے، ہمارے ہاں بھی بس وہ ایک اینٹیکویٹی تو ہے، ایک کلچرل ایسپیکٹ تو ہے اس کا، ٹھیک ہے. ہاں وہ چرچ کو جا کے دیکھ لیتے ہیں، اس کو تو سیلیبریٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارے روم میں جو ہے 400-500 چرچ ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ چرچ میں جا کے عبادت کرنا ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی معاملہ وہ ہے، کلچرل ہی ہے. تو یہ اصل میں سب سے پہلی پرورژن، بڑی بہت بنیادی پرورژن پیدا ہوگی ہمارے تصور ایمان کے اندر، وہ یہاں سے پیدا ہوگی. باقی تو بعد میں ہم نے ڈسکس کرنی ہی کرنی. اس پہ کوئی کوشچن کسی کا ہے تو میرے تھے، ورنہ پھر ٹائم اگر ہو گیا ہے مادری تو دیکھ لیں، کنکلوڈ کر لیتے ہیں آج جہاں تک، اور اس کو پھر آگے کرتے ہیں. جی میرے خیال میں اس وقت یہیں پہ اسٹاپ کر لیتے ہیں. جی پلیز گو ہیڈ. سر اس میں اگر بینگ آج جو ہم جنریشن ہے اگر دیکھیں تو ہم اگر اپنے پیچھے دیکھیں، اپنی جو جنریشن گزر چکی ہے، تو یہ تو سلسلہ بہت ہی پہلے سے ہمارے آباء و اجداد میں ہی شروع ہو چکا تھا. دیکھا جائے کہ وہ بھی جس اس پہ لگے تھے اسی طرح سے وہ سلسلہ چلا آگے، ہمارے میں بھی وہی چیز آ رہی ہے. تو یہ مطلب یہ اپنے ہی اگر اپنے ہم بڑے بزرگوں کو دیکھیں، وہ جس طرح جس چیز کو لے گئے، سمجھ گئے، کر گئے، وہ اسی طرح آگے ہم بھی اسی سوچ رہے ہیں، اسی سوچ میں ہیں. یہ کیسے اس کو ہم وہ بریک کریں، اور کیسے اس کو یہاں سے جو ہے بعضوں کا تو ان کو بھی قائل کرنا پڑ جاتا ہے ہمیں کسی نہ کسی اس چیز پہ، یا ان کو بھی تو وہ بھی اس چیز پہ ایگری نہیں ہوتے کہ نہیں یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے سارے ایسے ہی کرتے ہیں، ہم تو یہی بہتر ہے، جو بھی اس بارے میں ہوتا ہے عموماً فیملیز میں. دیکھیں ہمیں تو وہی سنت ہے جو انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دکھائی جا رہی ہے. ہر نبی نے اپنی جو دعوت ہے اسی بنیاد پہ پیش کی تھی. دیکھیں
جو بھی آپ کے نظریات ہیں، آپ کے جو عقائد ہیں، آپ جن کو صحیح سمجھتے ہیں، کیا اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس ہے؟ کیا آپ باقی آپ نے تحقیق کی ہے کہ وہی سچا ہے، وہی سچ ہے جو آپ کو منتقل ہوا ہے نسل در نسل؟ تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر ہم جو بات کریں وہ دلیل پہ کر رہے ہیں. آپ اس کے اوپر قرآن و سنت کی بنیادی دلائل پیش کریں گے، انٹلیکچولی اس کو جسٹیفائی کریں گے. جی مدثر بھائی، اس کو میں ذرا ہیلپ آؤٹ کرتا ہوں. اچھا، اس میں 2 لیول ہوتے ہیں. ایک ہے کہ کوئی بزرگ یا کوئی جاننے والا اس حد تک چلا گیا ہے جو کتاب و سنت کو بیس نہیں بناتا، اس سے ہم پیورلی انٹلیکچوئل لیول پہ بات کریں گے. لیکن اگر وہ اس حد تک کہہ کہ عمل نہیں کر رہا لیکن قرآن کو مان رہا ہے، تو قرآن ان دلائل سے بھرا پڑا ہے کہ اس وقت ایمان لانے کے بعد ہمارے پاس جو سب سے بڑا سورس ہے وہ احکام خداوندی ہیں، جس کی بنیاد پہ ہم اپنے ایمان والے بھائیوں کو، خواہ وہ ہمارے دادا ہیں، پردادا ہیں، جو بھی بزرگ ہیں، بڑے ہیں، جاننے والے ہیں، ان کو ایمان کی وجہ سے قرآن کی دلیل پہ لائیں گے، قرآن کے ریفرنس پہ لائیں گے. اور نان مسلم اگر کوئی چیلنج کرے گا تو اس کو ہم پیورلی انٹلیکچوئل بیس پہ کھڑا کریں. نہیں، ویسے تو اب جو ہے ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو آپ کو پیورلی انٹلیکچوئل بیس پہ کھڑا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پہ وہ جو جدید ہمارے دور کے اندر نوجوان ہیں، وہ تو بہت زیادہ متاثر ہو چکے ہیں. وہ تو ان سے بھی اب بات کرتے ہیں تو میں حیران تھا. میں نے بتایا نا کہ آپ اگر جا کے یونیورسٹیز میں دیکھیں تو وہاں باقاعدہ ایتھیسٹ جو ہیں وہ لوگ موجود ہیں باقاعدہ، اور ان کے سوالوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ اسلام کو مانتا نہیں ہے. وہ صرف کلچرل پریشر ہے جس کی وجہ سے اس نے اپنا جو ہے اسلام، جو بھی اسلام چھوڑ دیا اس کو چھپایا ہوا ہے، ورنہ وہ ایکچولی جو ہے وہ اسلام کے اوپر نہیں ہے. تو بالکل یہ بھی ایک بات ہے کہ جب ہم اپنے بزرگوں سے بات کریں تو ان قرآن کی بنیاد پہ ہم پیش کریں تو زیادہ ان کو سمجھ میں آئے گا، اور یہ واضح کریں گے کہ قرآن بھی یہ دلائل دیتا ہے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے اس کو سمجھیں گے. جبکہ غیر مسلم ہیں ان کو تو آپ کو بالکل ہی ریشنلی بنیادوں پہ کھڑا کرنا پڑے گا اپنے آرگومنٹ کو. اور آج کے نوجوانوں کا بھی معاملہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی آپ نے بات کرنی ہے تو بڑا ریشنلی آپ کو اسٹینڈ لے کے جو ہے بات کرنی ہوگی. تو یہ انفارچونیٹ ہے جو معاملہ ہے ہمارے ہاں ہو چکا ہے، لیکن بہرحال اس کا سدباب اس کو روکنا ہماری ذمہ داری بھی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھی ہم نے یہ بات سمجھانی. یہ بات یاد رکھیں کہ پہلے ہم جو تھے ہم ایگزسٹ کرتے تھے مینٹلی، جو ہے ہم ایک لوکیلٹی میں ایگزسٹ کرتے تھے. جب تک انٹرنیٹ نہیں تھا، جب تک کہ یہ سارا جو اس وقت ہمارے سامنے گلوبل ویب جو ہے نہیں بنا ہوا تھا، تو ہم ایک لوکیلٹی میں ایگزسٹ کرتے تھے. اس لوکیلٹی میں تمام مسلمان تھے، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہمارے استاد مسلمان تھے، مولوی صاحب مسلمان تھے جن کے ہاں جمعے کی نماز میں ہم جاتے تھے. تو ہر طرف جو ہے صرف یہ بحث ہی نہیں تھی کہ اسلام کے علاوہ بھی کوئی دین سچا ہو سکتا ہے. لیکن آج کا جو بچہ ایگزسٹ کرتا ہے وہ فزیکلی تو کسی لوکیلٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے، انٹلیکچولی ہی ایگزسٹ ان دی گلوبل ولیج، اور وہاں وہ تمام نظریات موجود ہیں جو اس کو اس کی بنیاد سے ہلا سکتے ہیں. اس لیے آج کے تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچے کو اس بات پہ اکوپ کریں کہ بھائی تم جس پہ کھڑے ہو انٹلیکچولی ساؤنڈ ہے، وہ جو ہے بالکل مسلمہ حقیقت ہے، یہ کوئی ڈوگما نہیں ہے جس کو تم مانتے ہو. تو اس لیے آج بہت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ اگر ہم نے ان کو اکوپ نہ کیا تو اس گلوبل ولیج میں جو باطل نظریات کی جو ہے یلغار ہے اس میں وہ نہیں کھڑا رہ سکے. اور پھر وہ ذری بات اندر سے ایتھیسٹ ہو چکا ہوگا، وہ آپ کو بتایا گا نہیں کبھی، اندر سے وہ اس کے شکوک پیدا ہو چکے. میں کئی نوجوانوں سے ملا ہوں مطلب over this last 10 years or so جن کے اندر وہ شکوک پیدا ہو چکے ہیں. وہ الگ بات وہ بتاتے نہیں، شیئر نہیں کرتے. جب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس پہ ہم باقاعدہ ورک شاپس کرواتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار وہ جو نوجوان اگر کوئی آ گیا وہاں پہ تو وہ پھر حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ تو باتیں ہمیں بتائی نہیں گئی تھی. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو آنکھیں بند کر کے ماننا ہے. آپ تو جو باتیں کر رہے ہیں تو بالکل انٹلیکچولی ساؤنڈ ہے، یہ بات کیوں پریزنٹ نہیں کی گئی؟ تو یہ چیز ہے جو ہمیں مطلب سمجھانا ہوگا. میرا بچہ جو تھا 5 سال کا تھا جب اس نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ جب کھڑے ہوئے تھے تو ان کی قوم کے لوگ بتوں کی پوجا کیوں کرتے تھے، وجہ کیا تھی؟ مطلب 50 سے 5 سال کا بچہ یہ سوال پوچھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ امیجن کریں کہ آج کل کا جو بچہ ہے اس کا مینٹل لیول کیا ہے، کیونکہ وہ گلوبل ولیج میں ایگزسٹ کرتا ہے. وہ ادھر سے اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے. وہ جو گیجٹس ہم نے دیے ہوئے ہیں ان کا تو ایکسیس پوری دنیا میں مطلب پھیلا ہوا ہے. تو اس لیے آج ہمیں ایکوپ کرنا پڑے گا اپنے بچوں کو، یہ یاد رکھیں، اپنے آپ کو بھی اور بچوں کو بھی، اگر ہم ان کو دین اسلام کھڑا کرنا چاہتے ہیں. اور امت مسلمہ کو بحث مجموعی بھی ہمیں کھڑا کرنا پڑے گا اسی حوالے سے. یہ بات ہے کہ اب انشاءاللہ ان 6 ایمانیت کو ہم سمجھیں گے، 6 جو ڈفرینٹ ٹینٹس آف ایمان ہیں، ایک کر کے ان کے انٹلیکچوئل بیسس کو بھی دیکھیں گے اور اس کا کمپریہنسو کانسیپٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے تاکہ واضح ہو سکے کہ
آج ان نظریات کا امپیکٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ اور پہلے جو ہے یہ نظریات نے پوری دنیا میں کچھ تبدیل کر دیا تھا. تو یہ بات ہم اچھی طرح اس کو ہم سمجھائیں گے, سمجھیں گے, ڈسکس کریں گے ان سیشنز کے اندر. ٹھیک ہے جی جی ہاں خالد حسن عرض کر رہا ہوں. جی جی اچھا میں اتفاق سے میرے سامنے جیسا 2-3 چیزیں آ گئی. میں معرف القرآن جو ہے وہ شفیع کی اس میں انہوں نے درج کیا ہے. ایک تو یہ کہ صحیح بخاری میں حضرت علی سے منقول ہے, انہوں نے فرمایا ہے کہ عام لوگوں کے سامنے صرف اتنے ہی علم کا اظہار کرو جس کو ان کی عقل و فہم برداشت کر سکے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کریں؟ کیونکہ جو بات ان کی سمجھ سے باہر ہوگی اس سے ان کے دلوں میں شبہات و خدشات پیدا ہوں گے اور ممکن ہے کہ اس سے انکار کرتے ہیں. اس طرح سے جناب حضرت عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہے کہ اگر تم عوام کو ایسی حدیثیں سناؤ گے جنہیں وہ پوری طرح سمجھ نہ سکے تو انہیں فتنہ میں مبتلا کر دو. اور آخر میں ایک حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کی بات کو ایسے لوگوں سے نہ روکو جو اس بات کے اہل ہیں. اگر تم نے ایسا کیا تو ان لوگوں پر ظلم ہوگا. اور جو اہل نہیں ان کے سامنے حکمت کی باتیں نہ رکھو. نہیں میں ریپیٹ کروں, اور جو اہل نہیں ان کے سامنے حکمت کی باتیں نہ رکھو کیونکہ اس صورت میں اس حکمت پر ظلم ہے. معذرت چاہتا ہوں کہ میں نماز کا ٹائم ہونے والا ہے تو میری اتفاق سامنے آ گئی تھی. میں نے کہا یہ بتا دوں کہ یہ اس سے اگر ڈسکشن چل رہی ہے اس سے ریلیٹڈ. جی جی بالکل بات درست ہے, لیکن یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو بنیاد ہے نا جو ہم جس کی بات کریں وہ بہت سمپل ہے. وہ اتنی سمپل ہے کہ ہر نبی نے اپنے قوم کو بات سمجھائی ہے. وہ ہم باقی یہ بات صحیح ہے کہ ان پیچیدہ مباحث میں نہیں دیکھ جانا عام لوگوں کو کہ جو ان کو سمجھ نہ سکے, جو کہ ہمارے فلسفے یا علم و کلام کی بحثیں ہیں. لیکن یہ جو بات ہم یہاں پہ پریزنٹ کریں گے وہ تو قرآن کی بڑی بیسک تعلیمات میں سے, اور جو ہر بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے, ہر بندہ اسے اپریشیٹ کر سکتا ہے. تو یہ ہے مطلب اس کی کوئی اتنی لمبی چوڑی کو فلسفہ نہیں ہے اس کے پیچھے بیان کرنے کی ضرورت. انشاءاللہ جب آپ دیکھیں گے بس وہ ہے کہ ہمیں لیکن یہ کہ ہمارا شعور بس اس والے سے نہیں بیدار. تو باقی ذریعہ بات ہے جو انٹلیکچوئل ڈائمینشن ہے اس کی ذریعہ بات ہے پھر وہ اسی سطح کے لوگ جو ہیں ان کے سامنے پیش کی جائے گی جس کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ بات درست ہے کہ ہم نے ہر بندے کے مطابق ہی اس سے بات کرنی ہوتی ہے, اس کی سمجھ کے مطابق اس سے بات کرنی ہوتی ہے. جی سر, اسی کورس کے حوالے سے یا اس پریزنٹیشن کے حوالے سے کوشچن ہے کہ کیا کوئی آپ ساتھ بک بھی ریکمینڈ کریں گے؟ ہم کس طرح مطلب اس کو ریوائز کریں اگر یا پڑھیں, یا بعد میں ہم کسی بک سے بھی دیکھ سکتے ہیں یا اس کو بھی اسٹڈی کرنا شروع کریں؟ آپ کیا ریکمینڈ کریں؟ جی بالکل, اس پہ بکس جو ہیں پریزنٹیشن یہ انشاءاللہ آپ سے شیئر ہو جائے گی. اس کے بالکل آغاز میں وہ ریفرنس بکس موجود ہیں جن کو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو وہ بالکل آغاز میں نے جو ہے مینشن کی ہوئی ہیں. انشاءاللہ جب آپ کو پریزنٹیشن ملے گی تو اس میں وہ مٹیریل موجود ہیں, انشاءاللہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور سر کوئی واٹس ایپ گروپ ہے جس پہ شیئر ہوگی, مطلب کوئی ایسا بالکل یہ جو ماد بھی یہ بتائیں گے, ماد بھی کون سا گروپ ہے جس میں سب لوگ ہیں یہ ساتھی؟ یہ اصل میں الفلاح منزل میں قرآن ٹیچرز کے نام سے ایک گروپ تھا, تو وہاں پہ میں نے یہ اس لیکچر کی انویٹیشن سینڈ کی تھی. تو وہاں پہ میں جی تو میں وہاں پہ شیئر بھی کر لوں گا. یہ پاسبان ملت بیسیکلی ہم QC کے ہی اسٹوڈنٹس ہیں, مدثر صاحب کے علاوہ اور طور صاحب کے علاوہ. تو ہم وہی چاہ رہے تھے کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس پہ پریکٹیکل بھی کچھ عمل شروع کریں. تو اس لیے یہ پھر لیکچر سیریز اور کہ پریکٹیکلی ہم کیا کر سکتے ہیں. تو آپ کو میں لنک پہ شیئر کر دوں گا اسی پہ قرآن ٹیچرز پہ. پاسبان ملت کے نام سے ایک ایسی گروپ بنایا تھا. انشاءاللہ یہ ریکارڈنگ جو ہے آج کا سیشن کی بھی مل جائے گی, اور جو باقی ریفرنس مٹیریل ہے وہ بالکل ریفرڈ ہے اس کے بالکل پہلی سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. جی انشاءاللہ وہ آپ دیکھ لیجیے گا, باقی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. تو 2 کانسیپٹ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں الحمدللہ آج کے سیشن میں. اب آگے کانسیپٹ نمبر 3 سے ہم شروع کریں گے. تو جو بھی پھر آپ کے کویشچنز آتے ہیں اس دوران آپ اس دوران بھی پوچھ سکتے ہیں. ویسے تو میں کچھ ایک ویسے گروپ بھی بنا ہوا ہے اسی ڈسکشن سرکل کے حوالے سے, اس کا لنک میں نے بھیجا تھا. ماد بھی اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو شیئر کر دیں. اگر سارے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہوگا کہ وہاں پہ پھر ڈسکشن بھی ہو سکتی ہے, کوئی سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے تاکہ وہیں پہ جواب دے دیا جائے, سب لوگ اس سے مستفید ہو سکے. تو ایسا بھی کچھ دیکھ لیں کہ ہم ارینج کر لیں گے. ورنہ باقی آپ کو جو بھی کوئی کویشچن ذہن میں آتا ہے اس حوالے سے ضرور آپ پوچھیں. باقی جو ڈیٹیلڈ ہے اس کی ڈسکشن وہ چلتی رہے گی. ٹھیک ہے.
تو آگے ساتھ اختتام کر لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا جو ہے یہاں پہ بیٹھنا سمجھنے سمجھانے کے اس طرح سے قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.